اس کے رسولوں کے حکم سے سرتابی کی تو ہم نے ان سے سخت محاسبہ کیا، ان کو بری طرح سزا دی، انہوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھ لیا، ان کا انجام کار گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ اللہ نے آخرت میں ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ بس اللہ سے ڈرو اے صاحب عقل لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ نے تمہاری طرف ایک نصیحت نازل کر دی ہے، ایک ایسا رسول جو تم کو اللہ کی طرف صاف صاف ہدایت دینے والی آیات سناتا ہے تاکہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي، جو کوئی اللہ پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ لوگ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ نے ایسے شخص کے لیے رزق بہترین رکھا ہوا ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور زمین کی قسم سے بھی انہی کی مانند ان کے درمیان حکم نازل ہوتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ نے زمین کے علاوہ بھی کوئی نہ کوئی جگہ بنائی ہے۔ اسکالرز کہتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایکسٹرا ٹیریسٹریل لائف بھی ہے، زمین کے علاوہ بھی زندگی ہے، کیسی ہے واللہ عالم۔ یہ بات تمہیں اس لیے بتائی جا رہی ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے اس کلام کے اوپر حقیقت میں ایمان لانے والا بنائے اور ہم حقیقت میں اس مخلوق میں شامل ہو جائیں جو ول پاور ہونے کے باوجود اپنی چوائس سے اللہ کی فرما بردار بنے۔ سورہ تحریم مدنی سورت ہے۔ تحریم کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اپنے لیے حرام کر لینا یا کسی چیز کو چھوڑ دینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے؟ اس صورت کا پس منظر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بہت پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 ازواج تھیں، ان میں سے ایک کے گھر ایک مرتبہ شہد آیا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں جاتے تھے تو تھوڑا سا شہد جو ہے وہ لیا کرتے تھے۔ شہد لینے میں روایات میں آتا ہے کہ تھوڑا وقت لگ جایا کرتا تھا، آپ انجوائے کر کے اس کو کھاتے ہوں گے، اور جب وقت لگتا تھا تو باقی ازواج کے وقت میں کمی آ جاتی تھی۔ تو اس طرح سے باقی ازواج نے یہ سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب جب آئیں گے تو ہم کہیں گے کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آتی ہے۔ مغافیر ایک خاص قسم کا پھول ہوتا ہے جس سے شہد بنتا ہے۔ تو جب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا تو اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، آئندہ سے میں شہد اپنے لیے نہیں استعمال کروں گا، اب میں شہد استعمال نہیں کروں گا۔ یعنی ایک حلال چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر حرام کر لیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیوں کیا تھا؟ قرآن ہی کے حکم پر عمل کرتے ہوئے، جب قرآن نے کہا ہے عاشروہن بالمعروف، عورتوں کے ساتھ بھلے طریقے سے پیش آؤ، تو اللہ کے رسول نے اپنی بیویوں کا خیال کرتے ہوئے ہی یہ حکم اپنا جو تھا اس کو اپنے اوپر رکھایا تھا تاکہ اللہ ہی کے ایک حکم کو فالو کر سکیں۔ لیکن اللہ اس چیز کے اوپر پکڑ لے کر آ گیا کہ آپ بیویوں کے ساتھ حسن سلوک ضرور کریں، آپ بیویوں کے ساتھ بہترین اخلاق کا مظاہرہ ضرور کریں، لیکن حد سے تجاوز نہ کیجیے۔ جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ہے ان کو اپنے اوپر حرام نہ کر لیں۔ اللہ کے رسول نے بائی چوائس چھوڑا تھا، آگے آنے والی امت ہو سکتا ہے اس چیز کو، شہد کو اپنے اوپر حرام ہی کر لیتی۔ جس طرح یعقوب علیہ السلام اپنی پسند سے اونٹ کا گوشت نہیں کھایا کرتے تھے، بنی اسرائیلیوں نے اونٹ کے گوشت کو اپنے اوپر حرام ہی کر لیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فوراً جو ہے اس چیز کو پکڑ لیا کہ نہیں، آپ ایسا کام نہ کریں۔ اسی سے گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے، اور ازواج کو بھی بتا دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے شوہر تو ہیں لیکن ان کی رسول کی حیثیت کو مقدم رکھا جائے۔ آپ کے اور میرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام دینا، رسول اللہ والا وہ پوزیشن دینا، میسنجر والی، آسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں رہتے تھے وہاں کسی کے دوست تھے، وہاں کسی کے منہ بولے، وہاں کسی کے جو تھے چچا زاد تھے، وہاں کسی کے جو تھے وہ گارجین تھے، جیسے علی کے گارجین تھے، کسی کے شوہر تھے، کسی کے داماد تھے، مختلف رشتوں کے اندر تھے، اور ان لوگوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان دونوں پوزیشنز میں بیلنس کرنا اور بیلنس میں بھی رسول کی حیثیت کو مقدم رکھنا، یہ بڑا امتحان ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ جو تمہاری بیویاں ہیں جو تم سے اپنی بات مرضی کی منوا رہی ہیں شریعت کے خلاف، ان کو بھی ہلکا سا یہاں پر ریپریمانڈ کر دیا گیا اور ان کو بھی انفارم کر دیا گیا کہ درجے کو یاد رکھیں، شوہر کی حیثیت کے مقابلے میں رسول کی حیثیت کو مقدم رکھیں۔ کیا اس لیے کہ تم اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہو؟ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ نے تم لوگوں کے لیے اپنے قسموں کی پابندی سے نکلنے کا طریقہ مقرر کیا ہے، یعنی آپ نے جو قسم کھا لی ہے اس سے نکل آئیے۔ اور یہ طریقہ کہاں مقرر کیا ہے؟ سورہ مائدہ میں ہم پڑھ آئے ہیں پیچھے، قسموں کے کھولنے کا طریقہ۔ اللہ تمہارا مولا ہے، وہی علیم اور حکیم ہے۔
اور یہ معاملہ بھی قابل توجہ ہے. اب ایک اور معاملے کی طرف بتایا جا رہا ہے، اور یہ معاملہ کیا ہے کہ شوہر بیوی کا راز اور بیوی شوہر کا راز جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہی رکھے اور کسی کو جا کر نہ بتائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک راز اپنی ایک زوجہ کو بتایا تھا، ایک بیوی کو بتایا تھا، اور کہا تھا کہ یہ میرے اور تمہارے درمیان راز ہے. اس زوجہ نے ایک اور زوجہ کو یہ خواب جو یہ راز جو تھا یہ جا کر بتا دیا. اس کے اوپر یہ آیات نازل ہو رہی ہیں. نبی نے ایک بات اپنی ایک بیوی سے راز میں کہی تھی، پھر جب اس بیوی نے کسی اور پر وہ راز ظاہر کر دیا، اللہ نے نبی کو اس افشائے راز کی اطلاع دے دی تو نبی نے اس پر کسی حد تک اس بیوی کو خبردار کیا، کسی حد تک اس سے درگزر کیا. اب کیا کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہم کہیں اچھا ہمارے جیسی خواتین ہوں اور پتہ چلے کہ میرا بھائی اس نے میری بھابھی کو ایک راز بتایا تھا اور بھابھی نے وہ راز جا کے اپنی امی کو بتا دیا. ہم کہیں بھائی نے کلاس کیوں نہیں لی اچھی طرح، خوب خبر لیتے بتاتے ان کو. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر؟ نبی نے کسی حد تک بیوی کو خبردار کیا، کسی حد تک درگزر کیا. یہ ہوتا ہے متقی شوہر. اس طرح سے تربیت ہوتی ہے. اگر آپ کو تربیت کرنی ہے مردوں کی تو اپنے بیٹوں کی اس طرح تربیت کیجیے. کریکشن بھی ہوگی، اس سے اصلاح بھی ہوگی، محبت بھی ختم نہیں ہوگی. تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھ کر بات کی جائے. بیویوں کی مسٹیک کو پن پوائنٹ کرنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا کہ ان کی اصلاح کرنی ہے، ان کی سیلف ریسپیکٹ ختم نہیں کرنی، ان کی ایگو کو بالکل کرش نہیں کر دینا. اصلاح کے لیے ہلکا ہاتھ رکھا جائے گا. پھر جب نبی نے اسے افشائے راز کی بات بتائی تو اس نے پوچھا آپ کو اس کی خبر کس نے دی؟ فوراً خواتینوں والا معاملہ جو ہوتا ہے، اچھا آپ کو کس نے بتایا؟ فوراً فکر پڑ گئی کہ آپ کو کس نے بتایا، یعنی وہ سمجھے کہ شاید اسی زوجہ نے بتا دیا جن کو وہ راز بتایا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نبانی العلیم الخبیر، مجھے اس نے خبر دی جو سب کچھ جانتا اور خوب باخبر ہے. اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کرتی ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے کیونکہ تمہارے دل سیدھی راہ سے ہٹ گئے تھے، اور اگر نبی کے مقابلے میں تم نے جتھا بندی کی تو جان رکھو اللہ اس کا مولا ہے، اور اس کے بعد جبرائیل اور تمام صالح اہل ایمان اور سب ملائکہ اس کے ساتھی اور مددگار ہیں. بعید نہیں اگر تم نبی سب بیویوں کو طلاق دے دے تو اللہ ایسی بیویاں تمہارے بدلے میں عطا فرما دے جو تم سے بہتر ہوں. تو بتا دیا کہ بلند ہو کر سوچو، یہ تمہارے صرف شوہر نہیں، یہ رسول بھی ہیں، اور جب تم رسول کی بیوی بن رہی ہو تو تمہارے درجے بلند ہو رہے ہیں، اور جس کے درجے ہیں سوا اس کے سوا مشکل ہے، اس لیے تمہیں بہت کیئرفل ہونا پڑے گا. اب آگے بتایا جا رہا ہے کہ نیک بیویاں کیسی ہوتی ہیں. اگر ہمیں اپنی تربیت کرنی ہے، اگر ہمیں اپنی اولادوں کی، اپنی بیٹیوں کی تربیت کرنی ہے، یہ صفات اپنی بیٹیوں کے اندر لانے کی کوشش کریں. اللہ ہم سب کی اولادوں کو انہی صفات کا مالک بنائے. کیا ہوتی ہیں؟ مسلمات، مومنات، قانتات، تائبات، عابدات، سائحات، طیبات و ابکارا. سچی مسلمان، با ایمان، اطاعت گزار، توبہ گزار، عبادت گزار، روزے دار، خواہ شوہر دیدہ ہو یا باکرہ. بہترین بیوی کی صفات بتا دی گئیں. اب ذرا یہ بتائیں، یہ جو صفات آپ کو ایک عورت میں مل جائیں، ایسی عورت کو کون سا مرد سنبھال سکتا ہے؟ آپ سوچیں. سچی مسلمان، با ایمان، کہے گا کیا ملانی سے شادی کروا دی اماں میری؟ زیادہ تر تو بچے ایسے ہی ہیں آج کل کے. کس سے شادی کروا دی میری آپ نے؟ درس دیتی رہتی ہے ہر وقت مجھے. اور شوہروں کو ذرا بیوی نے بیچاری نے کوئی ایک اچھی بات بتائی دین کی کہ میں اپنی کلاس میں سن کر آئی ہوں تو کہتے ہیں مجھ پر زیادہ لیکچر جھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی کلاس کا معاملہ اپنی کلاس کے اندر رکھو، وہیں ملانی بن کر رہو. ایسی خوبیاں رکھنے والی عورت کو کون سنبھال سکتا ہے؟ جو متقی شوہر ہوگا. تو اپنے بیٹوں کو پہلے متقی بنائیے تاکہ ایسی بہویں آپ کے گھروں کے اندر آ سکیں. متقی مرد جو ہوگا وہ ایسی بیوی کو سنبھال سکے گا. جب ہم ایسی بہو اپنے لیے لینے نکلیں تو پہلے اپنے بیٹے کو ضرور آپ اور میں جو ہیں ٹرین کر لیں اس طرح سے. آپ دیکھیں جتنا بڑا آپ کی انگوٹھی کے اندر ہیرا ہوتا ہے اتنی اچھی اس کی پلیسمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. تو جب اتنی زیادہ کوالٹی رکھنے والی بیٹی گھر میں لے کر آئیں گے، لڑکی لے کر آئیں گے، بہو لے کر آئیں گے، تو اس کے لیے اپنے شوہروں کو بھی اپنے بیٹوں کو بھی بہت اچھی طرح تیار کرنے کی ضرورت ہے. اور بہت اس بات کی ضرورت ہے کہ بیٹی والے اپنی بیٹیوں کے اندر یہ صفات ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کو متقی شوہر عطا فرمائیں گے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، قو انفسکم و اہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جس پر نہایت تندخو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہوں گے. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد،
سخت گیر فرشتے اس کے اوپر جو ہیں وہ گارڈز ہیں. پاکستان میں کسی کو پتا چلے کہ اس کا بیٹا اوور سپیڈنگ کرنے کی وجہ سے پولیس پکڑ کر لے گئی اور جیل میں بند کر دیا. کسی ماں کا بچہ رات بھر جیل میں رہے پاکستان کی، اماں کو تو شاید صبح تک ہارٹ اٹیک ہی ہو جائے. یہ سوچ کے کہ پولیس والے اس کے ساتھ کیا حال کریں گے، اور جو ہوتا ہے ہم اچھی طرح جانتے ہیں. اللہ نے کیا کہا؟ یہ کیسے فرشتے ہیں؟ اس جہنم کی جیل کے اندر ہم اپنے بچوں کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، سخت ان کے اوپر فرشتے ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور یہ وہ کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے. یفعلون کا لفظ آیا، ایک لفظ ہوتا ہے عربی میں فعل، ایک لفظ ہوتا ہے عمل. دونوں میں فرق ہوتا ہے. ہم اردو میں دونوں کا ترجمہ کر دیتے ہیں کام کرنا، فعل کوئی کام کرنا، عمل کوئی کام کرنا. حالانکہ ان دونوں کا فرق کیا ہے؟ فعل وہ کام ہے جو آپ اور میں بغیر اختیار کے کرتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کا دل دھڑک رہا ہے، یہ ایک فعل ہے. کیا آپ اور میں اپنی چوائس سے اپنے دل کو دھڑکا رہے ہیں؟ ہمارے سسٹمز کام کر رہے ہیں، یہ ایک فعل ہے. میں سانس لے رہی ہوں، یہ ایک فعل ہے. یہ ساری چیزیں آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں. عمل کیا ہے؟ جس کو آپ ارادے کے ساتھ اور کوشش کے ساتھ اور اپنے ہاتھوں سے خود کریں. آپ نے کھانا کھایا، آپ کا عمل ہے. آپ نے بالوں میں برش کیا، آپ کا عمل ہے. آپ نے نماز پڑھی، آپ کا عمل ہے. اللہ نے ان فرشتوں کے بارے میں کیا کہا؟ یہ تو ان کے اندر جو فیڈ ان کر دیا گیا ہے بس یہ اس کو فالو کرتے ہیں. یفعلون ما یؤمرون، جو حکم دیا جاتا ہے بس وہ کرتے ہیں. ایسے فرشتے اس کے اوپر مقرر ہیں. اس وقت کہا جائے گا اے کافرو آج معذرتیں پیش نہ کرو، تمہیں تو ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے تم عمل کر رہے تھے. تو اللہ نے یہ جو اولادیں مجھے اور آپ کو دی ہیں یہ صرف کھلونے نہیں ہیں. ان کو بہترین کپڑے پہنا دیے، پیارے سے جوگرز پہنا دیے، پیاری پیاری ان کی پونیز بنا دی، اچھے سے اسکول میں ڈال دیا، اچھی اچھی جو ہے ان کو بہویں لا کر لے آئے ان کے لیے، یا اپنے بیٹیوں کے لیے اچھے سے داماد لے کر آ گئے. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. جیسے اولاد ماں باپ کے لیے پلیزر ہوتی ہے، ایسے ہی اولاد ماں باپ کے لیے بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. ان کی جسمانی تربیت ماں باپ کا فرض بنتا ہے، ان کی ایموشنل تربیت ماں باپ کا فرض بنتا ہے، ان کی مینٹل تربیت ماں باپ کا فرض بنتا ہے، ان کو جہنم کی آگ سے بچانا ماں باپ کا فرض بنتا ہے. اللہ ہمیں حکمتیں سکھائے کہ ہم اپنی اولاد کی بہترین تربیت کر سکیں. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے توبہ کرو، خالص توبہ. بعید نہیں کہ اللہ تمہاری برائیاں دور کر دے گا اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل فرما دے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. بتا دیا گیا خالص توبہ توبۃ نصوحا. خالص توبہ کیسی ہوتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا خالص توبہ جو ہے اس کے اندر سب سے پہلی چیز کیا ہوتی ہے کہ انسان اپنی غلطی پر نادم ہو. دوسری چیز ہوتی ہے وہ فرائض جن سے اب تک غفلت برتی تھی ان فرائض کو پورا کرنا شروع کر دے، ادا کرنا شروع کر دے. تیسرا توبۃ النصوحہ کیا ہے؟ کسی کا حق مارا ہے تو اسے کمپنسیٹ کرے، اس کو اب دے دے اس کا حق. چوتھا اللہ کی اطاعت کا مزہ اپنے نفس کو چکھائے، یعنی اللہ کی اطاعت کرے چاہے دل کرے یا نہ کرے. یہ ہے توبۃ النصوحہ. پانچواں اگر کسی انسان کو تکلیف پہنچائی ہے اپنی زبان سے تو اس سے معافی مانگ لے. یہ ہے توبۃ نصوحہ. اور چھٹا ہے آئندہ وہ کام کرنے کا ارادہ ترک کر دے. اس کو کہتے ہیں توبہ. اب ذرا ان 6 اینگلز کو ہم اپنے سامنے رکھیں اور ہم اپنے اللہ کے سامنے توبہ کرنے کو دیکھیں. توبہ کے دانوں کی 1000 تسبیحاں پڑھ لیتے ہیں، کاؤنٹر ٹک 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 کر کے چلتا رہتا ہے. خوب جو ہے استغفر اللہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد بیک ٹو اسکوائر ون جب زندگیوں میں جاتے ہیں انہی ایٹیٹیوڈز کے ساتھ، انہی رویوں کے ساتھ، انہی اپنے انا کے ساتھ اور اسی چیز کے ساتھ کہ جس سے کسی کو معاف کرنے کا جذبہ ہمارے اندر نہیں ہوتا. اللہ نے توبۃ النصوحہ کرنے والوں کے لیے کہا کہ اللہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا. عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، ایک تو ان کے گناہوں کو ان سے دور کر دے گا، ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. یہ وہ دن ہوگا جب اللہ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہ کرے گا. ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کی دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا. وہ کہہ رہے ہوں گے اے ہمارے رب، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اللہ ہمارے نور کو ہمارے لیے مکمل کر دے، ہم سے درگزر فرما، تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. نور کو مکمل کر دے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر آپ نے کبھی ڈرائیو کیا ہو بہت ہی فوگ کے اندر،
بہت جب فاگ ہوتی ہے سردیوں کے اندر تو آپ اپنی گاڑی کے کتنے بھی ہیڈ لائٹس کھول دیں، آپ کو ایک سرٹن لیول تک ویزیبلٹی ہوتی ہے، ایک سرٹن کلومیٹر تک ویزیبلٹی ہوتی ہے، اس کے بعد کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا. اور اگر اب دھند ہٹ جائے تو دور تک آپ کو نظر آتا ہے. نور مکمل کرنے کا بعد کیا ہے کہ پلسرات جو کہ جہنم کے اوپر لگایا جائے گا، اس کے اوپر سے ہر انسان جو ہے وہ گزرے گا. جب وہاں سے انسان گزریں گے تو ہر انسان کا نور اپنے عمل کے حساب سے ہوگا. کسی کا نور ہیڈ لائٹس کی طرح ہوگا، فلڈ لائٹس کی طرح ہوگا، کسی کا نور جو ہے ٹارچ کی طرح ہوگا، کسی کا نور بلب کی طرح ہوگا، کسی کا نور جو ہے وہ کینڈل لائٹ کی طرح ہوگا، اور کسی کا جلتا بجھتا فلکچویٹڈ سا ہوگا اپنے اپنے عمل کے حساب سے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو دعا کریں گے کہ اللہ ہمارا نور مکمل کر دے تاکہ ہم راستے کو کلیئر دیکھتے ہوئے اس کو کراس کر جائیں. تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کفار اور منافقین سے جہاد کریں اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آئیں. ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. منافقین اور کفار کو ایک ساتھ اکٹھا کر دیا گیا. وہ منافق جو کلمہ گو مسلمان ہے. اللہ کافروں کے معاملے میں نوح اور لوط کی بیویوں کو بطور مثال پیش کرتا ہے. وہ ہمارے 2 صالح بندوں کی زوجیت میں تھیں مگر انہوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی. خیانت سے مراد کیا ہے کہ شوہر کے مشن میں شوہر کا ساتھ نہیں دیا. مسلمان تو تھیں لیکن اپنے شوہروں کے مشن میں ان کی ساتھی نہیں تھیں، اور وہ اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی کام نہ آ سکے. دونوں سے کہہ دیا گیا جاؤ آگ میں جانے والوں کے ساتھ تم بھی چلی جاؤ. ہم بعض دفعہ کہتے ہیں کہ ماحول کنڈیوسو نہیں ہے نیکیوں کے لیے، ماحول فیوریبل نہیں ہے تو ہمارے لیے نیکیاں کرنا مشکل ہو دیا جاتا ہے. اب یہاں آگے جو مثال بتائی جا رہی ہے اس سے پتہ چل رہا ہے ماحول میں کفر، ماحول میں انا، ماحول میں شرک، لیکن جس کو نیکیوں پر جمنا ہوتا ہے وہ اسی ماحول کے اندر رہتے ہوئے نیکیوں پر جم جاتا ہے. صرف ضرورت ہوتی ہے قلب سلیم کی. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امرأۃ فرعون. امرأۃ فرعون کون ہے؟ بی بی آسیہ. اہل ایمان کے معاملے میں اللہ فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے جبکہ اس نے دعا کی رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے رب میرے لیے اپنے ہاں جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے اور ظالم قوم سے مجھ کو نجات دے دے. فرعون کے لیے باقاعدہ روایات میں آتا ہے کہ اپنی بیوی کے اوپر ٹارچر کیا کرتا تھا. بعض روایات میں آتا ہے واللہ عالم کتنا سچ ہے کہ ان کے ہاتھوں میں میخیں گاڑ دیا کرتا تھا کہ وہ اپنے اس ایمان سے پھر جائیں جو وہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر لے کر آ گئی تھی. لیکن وہ بھی ایسی اللہ کی بندی تھیں کہ انہوں نے آخری دم تک ایمان کا سہارا تھامے رکھا اور اسی ماحول میں رہنے کے باوجود انہوں نے اپنے قلب سلیم کی حفاظت کی. تو بہت لوگوں کے لیے وہ مثال ہیں. عمران کی بیٹی مریم کی مثال دیتا ہے جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تھی، پھر ہم نے اس کے اندر اپنی طرف سے روح پھونک دی. اس نے اپنے رب کے ارشادات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی. وکانت من القانتین، اور وہ اطاعت گزار لوگوں میں سے تھی. اللہ تعالیٰ نے ایک سے ایک مثال کو آپ کے اور میرے سامنے رکھ دیا تاکہ اب چوائس میرے اور آپ کے پاس ہے. ہم کس طرح کی عورتوں کی کیٹیگری میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ وہ جن کو اسلام کا مشن پسند نہیں تھا، یا وہ جنہوں نے اپنی زندگی کا مشن اسلام بنا لیا؟ اللہ نے آپ کے اور میرے پاس چوائس رکھ دی ہے. 29واں پارہ سورہ ملک. سورہ ملک مکی سورت ہے. ملک کا مطلب ہوتا ہے بادشاہت، کنگڈم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھا کرتے تھے. بعض روایات میں آتا ہے سورہ ملک اور سورہ حامیم السجدہ، الف لام میم السجدہ. سورت الف لام میم السجدہ اور سورہ ملک کے دونوں پڑھا کرتے تھے. مختلف مضامین آپ کو مختلف احادیث سے مل جاتے ہیں. بہرحال سورہ ملک کا پابندی کے ساتھ رات میں پڑھنے کا معمول رسول اللہ سے ثابت ہے. آپ نے فرمایا کہ سونے سے پہلے اسے پڑھ لیا کرو، یہ قبر کے عذاب سے بچانے میں تمہاری مددگار ہوگی. مسند احمد میں روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن میں ایک سورت ہے جس کی 30 آیات ہیں، یہ عذاب قبر سے بچانے میں سفارش کرے گی. تو آپ اور میں کوشش کیا کریں کہ رات میں سونے سے پہلے اگر ممکن ہو سورہ ملک پڑھ لیں، اور اگر آپ اس کو یاد کر لیں تو یہ بہت اچھی بات ہے. انشاءاللہ آپ کی ساتھی بن جائے گی قبر کے اندر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. نہایت بزرگ اور برتر ہے وہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے. مقصد بتا دیا کہ میں اور آپ دنیا میں کیوں آئے ہیں. آپ اور میں اس دنیا میں ایک بہت بڑے ایگزامینیشن ہال کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں.
اور ایگزامینیشن ہال کے اندر بیٹھنے کا مطلب کیا ہے؟ امتحان کے لیے ضروری کیا ہوتا ہے؟ وقت کا درست استعمال کر کے امتحان کی تیاری کرنا، ایک۔ دوسرا، سلیبس کو فالو کرنا، جس سلیبس کو ایگزام میں آنا ہے۔ اپنی مرضی کا سلیبس پڑھ کر چلے جائیں اور بہترین طریقے سے پڑھ کر چلے جائیں تو کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ پیپر ہو بایولوجی کا، پڑھ کر چلے جائیں فزکس، تو کامیاب تو نہیں ہو سکتے۔ تو امتحان کے لیے ایک تو ضروری ہے تیاری، دوسرا اس کا سلیبس، تیسرا ایگزامینر کی اطاعت، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ جس طرح سے ایگزامینر نے کہا ہے اسی پیٹرن پر پیپر کو کرنا، اسی پیٹرن پر پیپر کو اٹیمپٹ کرنا۔ اور چوتھا ہے پراپر طریقے سے پرچہ جو ہے ایگزامینر کو ہینڈ اوور کر دینا۔ یہ نہ ہو کہ کینٹین والے کو پیپر دے کر آ گئے، بہت اچھا پیپر کیا، بہت اچھے اس کے اندر پوائنٹس لکھے، بڑی اچھی طرح جو ہے اس کے اندر جو ہے لاجکس استعمال کی اور ایسے بھی لکھے اور کمپوزیشن بھی لکھا اور کمپریہنشن بھی لکھا اور تھیوریز بھی لکھ دی اور پریکٹیکل بھی لکھ دیا، لیکن کیا کیا؟ پیپر کرنے کے بعد یا تو اپنے بیگ میں ہی ڈال لیا، اتنا اچھا پیپر کیا ہے، اتنا کلرفل پوائنٹر سے لکھا ہے، گھر ہی لے جاتی ہوں، فریم کرا کے لگوا لوں گی۔ کوئی فائدہ ہوگا ایسے پیپر کا؟ آپ کو اور مجھے جو قرآن کا پیپر دیا گیا ہے وہ فریم کرا کے لگوانے کے لیے نہیں دیا گیا، عمل میں لانے کے لیے دیا گیا ہے۔ ہمارا حال اسی بچے کی طرح ہے جو پیپر کرے اور اپنے بیگ میں واپس ڈال لے اور ایگزامینر کو دینے کو تیار نہ ہو، یا اس بچے کی طرح ہمارا حال ہے جو پیپر کرے اور اتنا اچھا پیپر کرنے کے بعد کہے جا کے کینٹین والے کو دے آتا ہوں، وہ اس کو برگر ریپ کرنے میں استعمال کر لے گا۔ مقصد کے لیے اس کو استعمال نہ کرنا، یہ بھی اس چیز کی ناقدری، یہ بھی اس چیز کی ناشکری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا انسٹرکشنز لے کر پیپر کرنا۔ اللہ نے اس زندگی کا مقصد تمہیں بتا دیا ہے، اب مقصد کو فلفل کرنے کے لیے ارادہ کرو، اب اس کے لیے منصوبہ بندی کرو، پلاننگ کرو، اور اس کے بعد اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے کوشش کرو، ایفرٹ کرو۔ اپنی پسند سے پیپر کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ سوال آپ کو آئے تھے مثال کے طور پر 4، آپ نے 5واں اپنی مرضی سے کر لیا، یہ سوچ کر کہ ایک ایکسٹرا ہوگا تو ایگزامینر بڑا خوش ہو جائے گا جو چیک کرنے والا ہے۔ یہ جو میں اور آپ اپنی زندگی کے اندر بدعات شامل کر لیتے ہیں، بالکل اس کی مثال وہی ہے کہ جیسے بچے اپنی مرضی سے جو سوال ایگزامینر نے دیا ہو اس کو بدل کے اپنی مرضی کے سوال لکھ کر اور وہاں اس کو اٹیمپٹ کر کر آ جائیں۔ کیا ان کو مارکس ملتے ہیں؟ ان کو مارکس نہیں ملتے۔ تو آپ اور میں جن سہاروں کے ساتھ زندگیاں گزار رہے ہیں، جن کو نیکی سمجھ کر اپنی زندگی کا حصہ بنائے بیٹھے ہیں، قیامت کے دن اگر اس کے اوپر اتنا بڑا ریڈ مارکر سے 0 لگ گیا تو میں اور آپ کہاں جائیں گے؟ پھر کس موقع کی تلاش میں ہوں گے؟ پھر کس کا در کھٹکھٹائیں گے؟ پھر کس سے مہلت مانگیں گے؟ تو اللہ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ مقصد تمہیں بتا دیا ہے کہ تم یہاں پر عمل کرنے کے لیے آئے ہو، اور اللہ یہی دیکھ رہا ہے کہ کون بہتر عمل کرتا ہے۔ وہ زبردست بھی ہے اور درگزر فرمانے والا بھی ہے۔ اب آگے ایگزامینر کی شان آ رہی ہے۔ اللہ جو میرا ایگزامینر ہے، جس نے تہ بتہ 7 آسمان بنائے، تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی بے ربطی نہ پاؤ گے۔ پھر پلٹ کر دیکھو، کہیں تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے؟ بار بار نگاہ دوڑاؤ، اپنا مائنڈ سیٹ بنا لو کہ کائنات پر غور کرو تو تمہیں اللہ یاد آئے، پکنک پر جاؤ تو اللہ یاد آئے، ویکیشنز پر جاؤ تو اللہ یاد آئے۔ اور جتنا انسان اپنے ایگزام کو سیریسلی لیتا ہے اتنی آسانی سے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ انجوائے کرو اپنی اولاد کو، اپنے ازواج کو، اپنی فیملی والوں کو، اپنے جائز اوکیزنز کو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیے ہیں، لیکن اس سوچ کے ساتھ کہ میرا ہر عمل لکھا جا رہا ہے۔ میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ شاید جو عید کا موقع ہوتا ہے، جو میری اور آپ کی خوشیوں کے موقع ہوتے ہیں، اس میں شاید ہمیں اجازت ہوتی ہے کہ ہم اگر اللہ کی نافرمانی کرنا چاہیں تو کر لیں۔ اللہ جس طرح سریع الحساب جو ہے رمضان کے مہینے میں ہے، اللہ جس طرح جو ہے باقی سال سریع الحساب ہوتا ہے، عید کے موقع پر بھی سریع الحساب ہے، ویسے ہی حساب لینے میں سخت ہے، ویسے ہی آپ کی اور میرے لیے عادل بن کر موجود ہے، ویسے ہی آپ کی اور میرے لیے جو ہے غفار بن کر موجود ہے، ویسے ہی تواب بن کر موجود ہے۔ آپ اور میں بھی انہی اعمال کے ساتھ اپنی عید گزاریں جن اعمال کے ساتھ آپ نے اور میں نے رمضان گزارا ہے، اللہ کو یاد کرتے ہوئے۔ ظاہر ہے عبادت اتنی نہیں ہو سکے گی، اس لیے کہ آپ عبادت کی دوسری فارم کر رہی ہوں گی۔ بدنی عبادت سے بڑھ کر آپ اپنے رشتہ داروں کے اندر گھلنا ملنا جو کریں گی وہ بھی آپ کی عبادت ہوگی، لیکن اس گھلنے ملنے میں اللہ کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ نے کہا کائنات کو دیکھ لو، تمہیں پتہ چل جائے گا، خود تمہاری نگاہ تھک کر نامراد پلٹ آئے گی۔ ہم نے تمہارے قریب کے آسمان کو عظیم الشان چراغوں سے آراستہ کیا ہے اور انہیں شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ بنایا ہے، یعنی زینت بھی ہے اور مقصد بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کے 3 پرپس بتا دیے کہ یہ تمہارے لیے حفاظت بھی ہے،
ہدایت کی حفاظت کا سامان بھی ہے اور سجاوٹ بھی ہے، اور یہی 3 کوالٹیز قرآن کی بھی ہیں. قرآن کی بھی یہی شان ہے. حفاظت اس کی اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو کیسے کہا کرنے کو؟ اپنے عمل سے. ہدایت اس سے مجھے اور آپ کو لینی ہے. سجاوٹ یہ آپ کی اور میرے دل کی بنے گی. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ رہو دلوں کا اطمینان جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے. تو آسمان کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی کوالٹیز بھی بتا دیں. ان شیطانوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہم نے مہیا کر رکھی ہے. بتا دیا گیا کہ آسمان صرف زینت نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ایسے پہرے بٹھا دیے ہیں جس میں شیطان کوئی چیز نہیں اچک سکتے. جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. جب وہ اس میں پھینکے جائیں گے اس کے دھاڑنے کی ہولناک آوازیں سنیں گے اور وہ جوش کھا رہی ہوگی. تکاد تمیز من الغیظ، شدت غضب سے پھٹی جاتی ہوگی. ہر بار جب کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا اس کے کارندے ان لوگوں سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ وہ جواب دیں گے ہاں خبردار کرنے والا ہمارے پاس آیا تھا مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا. وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ، اور ہم نے کہا کہ اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا، تم بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو. معلومات میں اضافہ کرنے کو نہ پوچھا تھا انہوں نے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو ان سے پوچھوایا تھا، کیوں پوچھوایا تھا؟ تاکہ ان کی حسرت میں اضافہ ہو جائے. اس وقت کوئی ان سے انفارمیشن نہیں گیدر کی جا رہی بلکہ جو پوچھا جا رہا ہے ان کی تکلیف میں اضافہ کیا جا رہا ہے، ان کو اور ٹارچر دیا جا رہا ہے، ان کے جہنم کے اس عذاب کے اندر مایوسی کو اور بڑھایا جا رہا ہے. وہ کہیں گے کاش ہم سنتے یا سمجھتے، آج اس بھڑکتی ہوئی آگ کے سزاواروں میں شامل نہ ہوتے. یہاں ون ٹائم سننے کی بات نہیں ہے. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ، ہم سنتے رہتے. پاسٹ کنٹینیوس ٹینس آ رہا ہے عربی کا یہاں پہ. كُنَّا نَسْمَعُ ماضی استمراری. او ناقلو، یا ہم ایک دفعہ نہ سنتے بلکہ ہمارا سننا قرآن کو یہ ہمارا لائف سٹائل ہوتا. ہم قرآن سنتے عمل کرتے، قرآن سنتے زندگیوں میں واپس جاتے، قرآن سنتے رشتہ داریاں نبھاتے، قرآن سنتے بچوں کی کاؤنسلنگ کرتے، قرآن سنتے اپنے شوہر اور اپنے میکے اور اپنے سسرال والوں کے ساتھ معاملے کرتے. تو قرآن کا مزاج سننے والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنا رشتہ قرآن سے بالکل توڑا نہیں. 23 سال تک آپ قرآن کے ساتھ ہی دن رات لگے رہے، مصروف رہے. اور آپ دیکھ لیں کہ ابھی عید آئے گی. آخر ہم نے جس دن پہلے دن سفر شروع کیا تھا پہلی رمضان تھی. اللہ کی رحمت سے آج ہم الحمدللہ 26ویں روزے پر پہنچ گئے ہیں. کل انشاءاللہ تکمیل ہے، مکمل ہو جائے گا. 2 دن کیسے بیچ میں گزریں گے عید کی تیاریوں میں آپ کو پتہ نہیں چلے گا. عید آئے گی اور عید کے 3 دن کیسے گزریں گے. جہاں 30 دن گزر گئے جہاں 30 دن گزر گئے وہاں 3 دن کیا پتہ چلتے ہیں. عید کے 3 دن جب گزر جائیں گے، چوتھے دن آپ سب یاد کیجئے گا کہ آپ نے دورہ قرآن اٹینڈ کیا تھا. آپ کو لگے گا ہاں جیسے دور کی بات، میں دورہ قرآن میں جاتی تھی. اچھا ہاں واقعی ہم قرآن سنا کرتے تھے، ہم 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے اکٹھے بیٹھا کرتے تھے. آپ کو یہ کل کی بات لگے گی. تو اپنا مزاج بنا لیں. یہاں سے فارغ ہوں ایک اور جگہ جڑ جائیں، وہاں سے فارغ ہوں ایک اور جگہ جڑ جائیں. علم حاصل کرنے کا سلسلہ جاری اور ساری رکھیے. یہ زندگی کے ساتھ ہی جڑا رہنا چاہیے، ورنہ کیا ہوگا، ایسی فیلنگز آئیں گی ہاں شاید ہم نے کبھی قرآن سنا تھا. تو یہاں بتا دیا گیا کہ وہ لوگ کیا تھے، وہ ریگولر قرآن کو سنتے نہیں تھے اور کہیں گے کاش ہم یہ سنتے یا سمجھتے تو آج اس بھڑکتی ہوئی آگ کے سزاواروں میں شامل نہ ہوتے. اس طرح وہ اپنے قصور کا خود اعتراف کر لیں گے. اللہ نے کیا کہا، لعنت ہے ان دوزخیوں پر. جو لوگ بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں یقیناً ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ، خواہ تم چپکے سے کوئی بات کرو یا اونچی آواز سے، اللہ کے لیے یکساں ہے، وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے. أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ، کیا وہی نہ جانے گا جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. جو تم قرآن کے قریب آتے ہو اور جو تمہارے دل میں امنگیں اٹھتی ہیں، کیا اللہ نہیں جانتا کہ تمہارے دل میں عمل کرنے کی امنگیں اٹھ رہی ہیں؟ کیا اللہ ہی نہ جانے گا؟ مغرور لوگ کیا کہتے ہیں، مغرور لوگ کہتے ہیں کہ مجھے ڈکٹیٹ نہ کیا جائے، ہم خود سمجھ لیں گے، ایک وقت آئے گا ہم خود ہی کر لیں گے، ہمیں ڈکٹیٹ نہ کریں، ہمیں مت بتائیں ہم نے کیا کرنا ہے، ہم اپنے بارے میں خود اچھا فیصلہ کر سکتے ہیں. اللہ نے کہا اللہ جانتا ہے ہر انسان کو، چاہے عاجزی والا ہے چاہے متکبر ہے، اس لیے کہ دونوں کا خالق وہی ہے. اللہ ہی باریک بین اور باخبر ہے. سورہ نجم میں ہم نے پڑھ لیا تھا کہ اللہ نے کہا تھا تم جنین تھے اپنے ماؤں کے پیٹوں میں، اللہ جانتا تھا. اور متکبر انسان اپنے بارے میں کیا کہتا ہے، میں زیادہ جانتا ہوں، I better know myself.
مجھے پتا ہے مجھے اپنے لائف سٹائل کے اندر کیا تبدیلی لانی ہے، مجھے پتا ہے مجھے دین کو کتنا اکوموڈیٹ کرنا ہے، مجھے پتا ہے مجھے دین پر کتنا عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ لطیف اور خبیر ہے، اللہ باریک باریک چیزوں کو جانتا ہے، اللہ ہر فائن ڈیٹیل کو جانتا ہے۔ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ والیہ النشور، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع کر رکھا ہے، چلو اس کی چھاتی پر اور کھاؤ اللہ کا رزق، اسی کے حضور تمہیں دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے، آپ نے فرمایا اے ابو ذر اپنی پیٹھ ہلکی کر لو، سفر لمبا ہے، کشتی کو مضبوط کر لو، سمندر گہرا ہے، زیادہ راہ تیار کر لو، سفر لمبا ہے، اپنی پیٹھ ہلکی کر لو، گھاٹی دشوار ہے، اور عمل میں اخلاص پیدا کر لو، جانچنے والا باریک بین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بتا دیا واپس تو اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ تیاری کتنی کی ہے، ہم نے کتنا ہلکا سمجھا اس زندگی کو۔ ہم سمجھتے ہیں ادھر آنکھ بند ہوگی ادھر جنت میں کھل جائے گی، یا ہم اپنے آپ کو شاید اتنی دور تک سوچنے پر لے کے نہیں جاتے، ہم صرف دنیا کا سوچتے رہتے ہیں۔ جہاں موت کا خیال آتا ہے ہم اپنے آپ کو پلٹا کر دنیا میں لے آتے ہیں، جہاں مرنے کے بعد قبر کا خیال آتا ہے ہم دنیا کی کسی چیز کو سوچنے لگ جاتے ہیں۔ ہم بھول ہی جاتے ہیں کہ ہم تو اس سفر پر نکل پڑے ہیں جس سفر کے اختتام کے اوپر موت کا دروازہ آپ کا اور میرا انتظار کر رہا ہے، اور نہ جانے کس وقت وہ انجام آپ کے اور میرے سامنے آ کھڑا ہو۔ کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ جو آسمان میں ہے تمہیں زمین میں دھسا دے، یا یکایک زمین جھکولے کھانے لگے؟ جس زمین پر آپ اور میں بیٹھے ہیں آپ جانتی ہیں اس کے اندر آگ ہے، اس کے اندر میگما ہے، ہاٹ میگما۔ چند کلومیٹر کے اوپر ہی اس زمین کی گہرائی کے اندر جو ہے ہاٹ میگما موجود ہے، اور مجھے اور آپ کو اللہ کی نافرمانی کرنا اس زمین کے اوپر زیب دیتا ہے۔ جس زمین پر میں اور آپ چل رہے ہیں اس زمین کے اندر آگ بھری ہوئی ہے، اللہ چاہے تو زمین پھٹے اور ہم اس کے اندر غرق ہو جائیں ان نافرمانیوں کی وجہ سے، لیکن اللہ مجھے اور آپ کو مہلت دیتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں پلٹا پلٹا کر ان قوموں کا ذکر کیا جن پر عذاب آئے۔ کیوں کیا؟ صرف مجھے اور آپ کو ہسٹوریکل فگرز بتانے کے لیے، اس قوم پر یہ عذاب آیا، اس قوم پر یہ عذاب آیا، اس قوم پر یہ عذاب آیا۔ دیکھ لو اگر تمہارے بھی کرتوت ایسے ہی ہوں گے تو تمہارا انجام بھی پھر ایسا ہو سکتا ہے۔ یہ مجھے اور آپ کو وارننگ کے ساتھ بتائی گئی ہیں باتیں، مجھے اور آپ کو انذار کیا گیا ہے۔ اللہ نے کیا ہے کہا ہے کہ تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ کیا پتہ یہ زمین جھکولے کھانے لگ جائے، زلزلہ آ رہا ہو، انسان گھر سے باہر نکل جائے، گھر سے باہر نکلے گا، باہر کہاں جائے گا؟ کوئی جگہ ہوگی جہاں انسان بچ کر جا سکتا ہے، ہم اس زمین کے علاوہ تو اور کہیں جا ہی نہیں سکتے۔ ایک دفعہ اگر زلزلہ آنا شروع ہو جائے تو کیا انسان کے اوپر ہیبت طاری ہوتی ہے، نہ گھر کے اندر نہ گھر کے باہر اس کو چین آتا ہے۔ اور زلزلوں نے کیا تباہیاں مچائی ہیں ابھی چند ہی سالوں میں ہمارے سامنے، کہ کتنے لوگ، ہزاروں ہزاروں لوگ صفحہ ہستی سے مٹ گئے ایک زلزلے کی وجہ سے، جو ریکٹر اسکیل پر 7.5 تھا، کوئی 7.9 تھا، کوئی 7.10 تھا، بس یہ ہلکا سا جھٹکا تھا۔ کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ جو آسمان میں ہے وہ تم پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دے؟ پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا میری تنبیہ کیسی ہوتی ہے۔ ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں، دیکھ لو میری گرفت کیسی سخت تھی۔ پچھلی قوموں والے اعمال سے بچنے کی کوشش کرو ورنہ انجام ان کے جیسا ہوگا۔ کیا یہ لوگ اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو پر پھیلائے اور سکیڑتے نہیں دیکھتے؟ رحمان کے سوا کوئی نہیں جو انہیں تھامے ہوئے ہے، وہی ہر چیز پر نگہبان ہے۔ بتاؤ آخر وہ کون سا لشکر تمہارے پاس ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے یہ منکرین دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ یا پھر بتاؤ کون ہے جو تمہیں رزق دے سکتا ہے اگر رحمان اپنا رزق روک لے؟ دراصل یہ لوگ سرکشی اور حق سے گریز پر اڑے ہوئے ہیں۔ آج انسانوں نے جینیٹک انجینئرنگ سیکھ لی اور انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ ریپروڈکشن کی ایبلٹی جو ہے وہ ختم کر سکتے ہیں۔ ریپروڈکشن آپ کو پتہ ہے جینیٹک انجینئرنگ کی وجہ سے جو سیڈ تیار ہو رہے ہیں اب ان سے ایک ہی فصل حاصل کی جاتی ہے۔ پہلے زمانے میں کسان جو تھے وہ فصل لگایا کرتے تھے، اسی فصل سے جو بیج ملا کرتے تھے اسی بیج کو وہ اگلے سال یا اگلے سیزن میں دوبارہ لگا دیا کرتے تھے۔ جب سے یہ جینیٹک انجینئرنگ آئی ہے اور اس طرح کے سیڈ جو آ رہے ہیں اس کی وجہ سے اب کسان محتاج ہوتے ہیں کہ ان کو ہر دفعہ سیڈ خریدنے کے لیے جو ہے دوبارہ ان لوگوں سے کانٹیکٹ کرنا پڑتا ہے جہاں سے مل رہے ہوں۔ اللہ نے بتا دیا اللہ چاہے تو کس وقت کس فصل کو اللہ بے رونق کر دے، کس وقت کس رزق کو اللہ روک دے، یہ سب چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ بھلا سوچو جو شخص منہ اوندے چل رہا ہو وہ زیادہ صحیح راہ پانے والا ہے یا وہ جو سر اٹھائے سیدھا ایک ہموار سڑک پر چل رہا ہو وہ؟
جو زمینی خواہشات سے چپک کر رہ گیا وہ زیادہ فائدہ مند ہوگا انسان، یا وہ جو اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑ لے؟ جس کا ویژن نیرو ہو وہ کامیاب کیسے ہو سکتا ہے؟ اخلد الی الارض والا انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ تو آخرت تک دیکھنے کی دعوت دے رہا ہے۔ ایک نے زمین پر صرف اور صرف زمینی خواہشات دیکھی، زمین سے اوپر نگاہ ہی نہیں اٹھائی، کیچڑ ہی دیکھتا رہا، اور ایک نے نظر اٹھا کر آسمان پر دیکھا تو اس کو ستاروں بھرا آسمان نظر آیا، تو ویژن اس نے اپنا بلند کر لیا، ویژن اپنا آخرت تک لے گیا۔ ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم کو سننے اور دیکھنے کی طاقتیں دیں اور سوچنے سمجھنے والے دل دیے، لیکن اللہ کا شکوہ کیا ہے؟ قلیلا ما تشکرون، تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ انہی فیکلٹیز کو استعمال کر کے اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، انہی سینسز کو استعمال کر کے جہنم سمیٹ رہے ہو، انہی سینسز کو استعمال کر کے اپنے آپ کو جہنم کا باسی بنا رہے ہو۔ اللہ کو دکھ ہو رہا ہے، اپنے اعضاء کو اللہ کی فرما برداری میں نہیں لگاتے، اپنے اعضاء کو اللہ کے دین کو آگے بڑھانے کے لیے نہیں لگاتے، اپنے آرگنز کو، اپنی سینسز کو اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کو آگے پھیلانے اور عمل کرنے کے لیے نہیں لگاتے۔ اللہ کا شکوہ ہے۔ ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا ہے، اسی کی طرف تم سب سمیٹے جاؤ گے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ کہو اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، میں تو بس صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں۔ پھر جب یہ اس چیز کو قریب دیکھ لیں گے تو ان سب لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں گے جنہوں نے انکار کیا ہے۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا یہی ہے وہ چیز جس کے تم تقاضے کر رہے تھے۔ ان سے کہو کبھی تم نے سوچا اللہ خواہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے، کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچا لے گا؟ ان سے کہو وہ بڑا رحیم ہے، اسی پر ہم ایمان لائے، اسی پر ہمارا بھروسہ ہے، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا سری گمراہی میں کون پڑا ہوا تھا۔ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، ان سے کہو کبھی تم نے یہ سوچا اگر تمہارے کنووں کا پانی زمین میں اتر جائے کون ہے جو اس پانی کی بہتی ہوئی سوتیں تمہیں نکال کر دے گا؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ قرآن یہ سوالات پوچھ کر ہم انسانوں کو جگا رہا ہے۔ آج 3/4 زمین پر پانی ہے، مگر پینے کا پانی دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے۔ UNO کی رپورٹ کے مطابق دن بدن پانی کم ہو رہا ہے۔ کراچی کے اندر تو واٹر ٹیبل بہت ہی نیچے چلا گیا ہے۔ آپ لوگوں میں سے اگر کسی نے بورنگ کرائی ہو تو آپ کو پتا چلے گا وہی بورنگ جو 60-70 فیٹ کے اوپر جو ہے پانی نکل آتا تھا، اب ان کو کتنا 200 فیٹ نیچے جانا پڑ رہا ہے، اور واٹر ٹیبل اتنا لو ہو گیا ہے کہ پانی نہیں نکل رہا، اور جو نکلتا ہے وہ کھارا نکلتا ہے۔ اللہ چاہے تو پینے کا پانی لے جائے، کون لا سکتا ہے؟ کس کے اختیار میں ہے؟ تو پھر کس کی نافرمانی میں اپنی زندگیوں کو گزارو گے؟ وہی جس کے ہاتھ میں ہم میں سے ایک ایک کی سانس ہے اور ایک ایک کی ہارٹ بیٹ ہے۔ وہ چاہے تو ہم سب کو ایک ساتھ موت دے دے، وہ چاہے تو ہم سب کو بہترین نعمتیں دے، وہ چاہے تو ہم سب سے بہترین نعمتیں واپس لے لے۔ اس کے اختیار میں سب کچھ ہے، کیوں اس کی نافرمانی کرتے ہو؟ سورہ قلم مکی سورت ہے۔ قلم پین کو کہتے ہیں، آپ کو جیسے پتا ہے قلم اسی چیز سے نکلا ہے۔ قلم کی یہاں پر سینٹٹی بتائی گئی ہے کہ قلم ایک معزز چیز ہے، اس لیے کہ یہ علم کو پھیلانے کا پروسیس شروع کرتی ہے، علم کو پھیلانے کے لیے استعمال ہوتی ہے، علم کو پریزرو کرنے کا ذریعہ ہے۔ اسلام علم حاصل کرنے کی طرف بہت زیادہ جو ہے انسینٹیو دیتا ہے۔ اسلام جو ہے علم دشمن نہیں ہے، اسلام علم دوست ہے، اور اسی قلم سے ہی ہم انسانوں کی تقدیریں بھی اللہ کے ہاں لکھی گئی ہیں۔ تو کیسے کوئی مسلمان جو ہے وہ علم کا دشمن ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اسی قلم سے، جو قلم ایجاد کیا، اس سے تقدیریں لکھی گئیں، اسی سے پھر مسلمانوں نے قرآن لکھا، اور یہ بھی دنیا کا ہر علم جو ہے اسی قلم سے لکھا جاتا ہے۔ نون والقلم وما یسطرون، نون قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں۔ تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو، اور یقیناً تمہارے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں، اور بے شک تم اخلاق کے بڑے مرتبے پر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتا دیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا، کانا خلقہ القرآن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آپ کا اخلاق تو قرآن ہی تھا، یعنی جو قرآن کے اندر بہترین صفات بتائی گئی ہیں اللہ کے رسول کے اندر وہ سب موجود تھیں۔ اخلاق کہتے ہیں ارادے کی عادت کو، آپ کس چیز کا بار بار ارادہ کرتے ہیں یہ آپ کا اخلاق بتائے گا۔ انسان ریفلیکسولی اچھا اخلاق اپنائے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ حسن اس اخلاق کا مالک ہے۔ کسی انسان کو دیکھ کر
اس کے ڈرائنگ روم مینرز کو دیکھ کر نہیں پتہ چلتا کہ وہ کتنا بہترین اخلاق رکھتا ہے. ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ انسان کے اخلاق کا پتہ چلتا ہے اس کے نوکروں کے ساتھ اور اس کی اولاد کے ساتھ. کاروباری اخلاق نہیں ہونے چاہیے، بلکہ اخلاق جو ہے یہ ایک روحانی کیفیت ہے. آپ اور میں جس طرح سے ریفلیکسولی عمل کرتے ہیں وہ چیز ڈٹرمن کرتی ہے کہ میں حسن اخلاق کی مالک ہوں یا میں بد اخلاق کی مالک ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے، آپ نے فرمایا مومن کے میزان میں سب سے وزنی اعلیٰ اخلاق ہوں گے. کسی سے مسکرا کے بات کی، کسی کو مسکرا کر دیکھا، کسی کو بہترین طریقے سے سلام کا جواب دے دیا، اپنی اولاد کو بھی مسکرا کر دیکھا، اپنی اولاد کو بھی حق کیا، اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی جو ہے ایسا رویہ رکھا کہ اپنا اخلاق نرم رکھا، پولائٹ رکھا. اس لیے کہ جب دین ان تک پہنچانا ہے تو دین کی کرواہٹ کو کم بھی تو کرنا ہے. دین کی کرواہٹ کو اپنے اخلاق کی خوبصورتی سے کم کرنے کی ضرورت ہے. یہی چیز آپ کو اور مجھے رسول اللہ کی زندگی سکھاتی ہے، اور یہی چیز مجھے اور آپ کو قرآن سکھاتا ہے. ان قریب تم بھی دیکھ لو گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے تم میں سے کون جنون میں مبتلا ہے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ جو کفار تھے یہ الزام لگایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تو اخلاق کی بات کر کے بتا دیا کہ غیر مسلموں کو بھی دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کی تو قدریں انہوں نے بھی بیان کر دیں. نان مسلمز میں بھی آپ کی اخلاق کی قدریں بیان کر دیں. تمہارا رب ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور وہی ان کو بھی اچھی طرح جانتا ہے جو راہ راست پر ہیں. لہذا تم انہیں جھٹلانے والوں کے دباؤ میں ہرگز نہ آؤ. یہ تو چاہتے ہیں کہ تم مداہنت کرو تو یہ بھی مداہنت کریں. یعنی کفار کیا چاہتے ہیں؟ گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ چاہتے ہیں. کچھ لے لو اور کچھ ہماری مان لو. جیسے کفار کہا کرتے تھے محمد تم جس عورت سے چاہو گے ہم تمہارا نکاح کرا دیں گے، جو مال و دولت تم چاہو گے ہم تمہیں دے دیں گے، بس ہمارے بتوں کو برا مت کہا کرو، ہم تم سے یہ گیو اینڈ ٹیک کر لیتے ہیں. ہرگز نہ دبو کسی ایسے شخص سے جو بہت قسمیں کھانے والا بے وقت آدمی ہے، تانے دیتا ہے، چغلیاں کھاتا. جیسے کفار کہا کرتے تھے محمد تم جس عورت سے چاہو گے ہم تمہارا نکاح کرا دیں گے، جو مال و دولت تم چاہو گے ہم تمہیں دے دیں گے، بس ہمارے بتوں کو برا مت کہا کرو، ہم تم سے یہ گیو اینڈ ٹیک کر لیتے ہیں. ہرگز نہ دبو کسی ایسے شخص سے جو بہت قسمیں کھانے والا بے وقت آدمی ہے، تانے دیتا ہے، چغلیاں کھاتا پھرتا ہے، بھلائی سے روکتا ہے، ظلم و زیادتی میں سے حد سے گزر جانے والا ہے، سخت بد اعمال ہے، جفا کار ہے. ایک شخص کا کریکٹر اسکیچ بتا دیا گیا. مکے کے معاشرے کا کھاتا پیتا انسان، علم والا، عزت والا، پیسے والا. یہ چیزیں انسان کے اندر ظلم اور زیادتی نہ لے کر آئیں. بتا دیا گیا کہ جس کے پاس علم ہو، جس کے پاس سٹیٹس ہو، جس کے پاس مقام ہو، اس کو نیکیوں میں ٹرینڈ سیٹر بننا چاہیے. اگر انسان ان چیزوں کے اندر اللہ کی رضا کو شامل نہیں کرتا تو ایسا ہی انسان متکبر انسان بن جاتا ہے، اور ان سب عیوب کے ساتھ بد اصل ہے اس بنا پر کہ وہ بہت مال اور اولاد رکھتا ہے. جب ہماری آیات اس کو سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلے وقتوں کے افسانے ہیں، ان قریب ہم اس کی سونڈ پر داغ لگائیں گے، یعنی اس کی ناک پر داغ لگائیں گے. یہی ناک ہے نا جس کو انسان کٹنا جو ہے پسند نہیں کرتا. اسی ناک کی وجہ سے، اسی سٹیٹس کی وجہ سے رسول کی بات سے انکار کیا تھا. اللہ قیامت کے دن اسی کے اوپر داغ لگائے گا، اللہ اسی کے اوپر جلتی ہوئی آئرن راڈ رکھ دے گا. اب ایک واقعہ، ہم نے ان اہل مکہ کو اسی طرح آزمائش میں ڈالا ہے جس طرح ایک باغ کے مالکوں کو آزمائش میں ڈالا تھا جب انہوں نے قسم کھائی کہ صبح سویرے ضرور اپنے باغ کے پھل توڑیں گے، اور کوئی وہ استثناء نہ کر رہے تھے. مراد ہے انشاءاللہ نہ کہا تھا ان لوگوں نے. رات کو وہ سوئے پڑے تھے کہ تمہارے رب کی طرف سے ایک بلا اس باغ پر پھر گئی اور اس کا ایسا حال ہو گیا جیسے کٹی ہوئی فصل ہو. یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس میں سمجھ لیں روتھ لیس بزنس مین ہے، لا خدا بزنس مین، ایتھیس بزنس مین. اس کا نقشہ یہاں کھینچا گیا ہے. جس کا ایک پیسے کا نقصان بھی ہو وہ اس کو برداشت نہیں ہے، جو میکسیمم پروفٹ کمانا چاہتا ہے، زیادہ سے زیادہ اپنا بینک بیلنس، اپنی بینک بیلنس شیٹ کو بڑھانا چاہتا ہے، اور مزدور کو منیمم ویجز دیتا ہے. ایسے انسان کی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کردار کو سامنے رکھا ہے، اور یہ ہمیں اپنے معاشرے میں بہت مل جاتا ہے. جب غریبوں کو دینے کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں مفت خور، کتنا مانگتے ہیں. جب غریب کہتے ہیں کہ ہماری تنخواہیں بڑھائی جائیں تو ہم کہتے ہیں کتنی زیادہ ڈیمانڈز ہو گئیں، کتنے منہ پھٹ ہو گئے ہیں، کتنے بد لحاظ ہو گئے ہیں. اور جو ہم مال سمیٹ کر رکھتے ہیں اور ہم جو کاروبار کے اندر میکسیمم پروفٹ کمانے کی کوشش کرتے ہیں اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اللہ نے بتا دیا ایسا انسان روتھ لیس بزنس مین صرف اور صرف کیا کرتا ہے؟ اپنی ہی جان کا محافظ بنا رہتا ہے، اپنے ہی آپ کو سجاتا بناتا رہتا ہے.
تو کیا ہوا؟ اس کا حال کیسے ہو گیا؟ جیسے کٹی ہوئی فصل۔ صبح ان لوگوں نے ایک دوسرے کو پکارا کہ اگر پھل توڑنے ہیں تو صبح سویرے اپنی کھیتی کی طرف نکل چلو۔ چنانچہ وہ چل پڑے اور آپس میں چپکے چپکے کہتے جاتے تھے، آج کوئی مسکین تمہارے باغ میں نہ آنے پائے۔ وہ کچھ نہ دینے کا فیصلہ کیے ہوئے صبح سویرے جلدی جلدی اس طرح گئے جیسے کہ وہ پھل توڑنے پر قادر ہیں، مگر جب باغ کو دیکھا تو کہنے لگے، ہم راستہ بھول گئے ہیں، بلکہ ہم محروم رہ گئے۔ اللہ کے بندوں کو محروم کرنے کے ارادے سے نکلے تھے، اللہ نے ان کو محروم کر دیا، اللہ نے ان کی کھیتی کو غارت کر دیا۔ تو صدقہ کرنے سے کبھی ہاتھ نہیں اپنا ہٹانا چاہیے۔ صدقہ کر دینے سے انسان اپنے مال کو پاک کر لیتا ہے، صدقہ کر دینے سے انسان کی روزی میں برکت ہوتی ہے، صدقہ کر دینے سے انسان کا مال بڑھتا ہے۔ ایمان تو ہونا چاہیے۔ ہم صدقہ بھی کرتے ہیں تو احسان جتا کر، ہم صدقہ بھی کرتے ہیں تو سامنے والے سے کسی فیور کو لینے کے لیے، کہ نوکر کو صدقہ کر رہے ہیں تو ایکسپیکٹ یہ کریں گے کہ اگر یہ اب 6 گھنٹے کام کرتی ہے تو اب یہ 2 گھنٹے اور ایکسٹرا کام کرے گی، اس لیے کہ تم پر اتنا صدقہ بھی تو کیا ہے۔ تو پھر جس انسان سے اس کا صلہ مانگا تھا دنیا میں ہی صلہ مل جائے گا۔ قیامت کے دن جب اللہ سے کہیں گے اللہ آپ کی خاطر صدقہ کیا تھا، اللہ اس کا اجر دے، اللہ کہے گا کذبت، جھوٹ بولا تو نے انسانوں سے عزت حاصل کرنے کے لیے صدقہ کیا تھا اور وہ عزت تجھے دنیا میں مل چکی، اب جا جہنم کی آگ میں۔ ان میں سے جو سب سے بہتر آدمی تھا اس نے کہا، میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ کوئی ہوگا ان کا بھائی کہ ان کو انسینٹیو دے رہا ہے کہ تم نے اچھے عمل کیوں نہیں کیے، تم نے اللہ کے ساتھ اٹیچ کیوں نہیں کیا، اپنے باغ کو اپنی ملکیت کیوں سمجھا، یہ تو اصل میں اللہ کی دین ہے۔ وہ پکار اٹھے، پاک ہے ہمارا رب، واقعی ہم گناہ گار تھے۔ پھر ان میں سے ہر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگا۔ آخر کو انہوں نے کہا، افسوس ہمارے حال پر، بے شک ہم سرکش ہو گئے تھے، بعید نہیں کہ ہمارا رب ہمارے بدلے میں اس سے بہتر باغ ہمیں عطا فرمائے۔ ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یعنی رجوع کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ان کی غلطی نے ان کو اللہ کی طرف موڑ دیا، ان پر جو مشکل آئی اس مشکل نے ان کے ایمان کو جگا دیا۔ تو کبھی کبھی مشکلات بلیسنگ ان ڈسگائز ہوتی ہیں۔ انسان پر ایک مشکل جو ہے وہ آتی ہے عذاب کے طور پر، اور انسان پر ایک مشکل آتی ہے آزمائش کے طور پر۔ تو یہاں پر بھی ایک تنبیہ کے طور پر ان پر مشکل آئی، جس کو کہتے ہیں تادیباً، ان کے اوپر مشکل آئی، کچھ چھن گیا ان سے، لیکن ان کو ادب سکھانے کے لیے ان سے کچھ چھنا۔ تو اللہ تعالیٰ اگر ہم سے کبھی کوئی نعمت لے اور اس نعمت کے چھن جانے کے بعد، اس نعمت کے چلے جانے کے بعد آپ اور میں اپنے آپ کو اللہ سے قریب اور کر لیں، تو وہ آزمائش آپ کی اور میرے لیے مبارک ہے، بلیسنگ ان ڈسگائز ہے۔ کسی کی اولاد کا انتقال ہو جائے، اللہ کسی کو اولاد کی آزمائش نہ دکھائے، لیکن اس اولاد کی آزمائش کی وجہ سے وہ اللہ کی بندی اللہ سے جڑ جائے تو اس نے اپنے درجات میں بلندی کر لی، وہ آزمائش اس کے لیے جو ہے کار خیر بن گئی۔ ان کے لیے بھی یہی ہوا کہ ان کی اس آزمائش نے ان کو ایمان کی طرف دوبارہ سے پلٹا دیا۔ ایسا ہوتا ہے عذاب، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش یہ لوگ اس کو جانتے۔ دنیا کی مشکل میں دنیا کا باغ تو چلا گیا دنیا کی آزمائش میں، مگر کیا ہوا؟ ان کی آخرت بچ گئی۔ مشکلات سے بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پھر بھلائی کے ساتھ نکال لیتا ہے۔ یقیناً خدا ترس لوگوں کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمت بھری جنتیں ہیں۔ کیا ہم فرما برداروں کا حال مجرموں کا سا کر دیں؟ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے حکم لگاتے ہو؟ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ دنیا والا اور آخرت والا یہ دونوں برابر برابر کے حصے پہ طور پر اعمال کے اجر دیے جائیں، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ پڑھتے ہو کہ تمہارے لیے ضرور وہاں کچھ ہے جو اپنے لیے پسند کرتے ہو؟ پھر کیا تمہارے لیے روز قیامت تک ہم پر کچھ عہد و پیمان ثابت ہیں کہ تمہیں وہی کچھ ملے گا جس کا تم حکم لگاؤ؟ ان سے پوچھو تم میں سے کون اس کا ضامن ہے، یا پھر ان کے ٹھہرائے ہوئے کچھ شریک ہیں جنہوں نے اس کا ذمہ لیے ہو؟ یہ بات ہے تو لائیں اپنے ان شریکوں کو اگر یہ سچے ہیں۔ مختلف سوال پوچھے گئے تاکہ انٹلیکٹ امپیکٹ ہو۔ کوئی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے تو لاؤ، کوئی تمہارے پاس ثبوت ہے تو لاؤ، کوئی تمہارے پاس فزیکل لا بنانے کی طاقت ہے تو لاؤ، کوئی تمہارے اندر کائنات کو مسخر کرنے کے لیے مخلوق ہے تو لاؤ۔ اللہ نے مختلف سوالات کیے۔ جس روز سخت وقت آ پڑے گا اور لوگوں کو سجدہ کرنے کے لیے بلایا جائے گا تو یہ لوگ سجدہ نہ کر سکیں گے۔ کیوں یہ سجدہ نہ کر سکیں گے؟ اس لیے کہ دنیا میں بائی چوائس انہوں نے اللہ کے سامنے جھکنا پسند نہیں کیا۔ دنیا میں ان کو نماز پڑھنا اس کا تو وقت ہی نہیں تھا،
میٹنگز ہو رہی ہیں، کاروبار چل رہے ہیں، یونیورسٹیز میں بزی ہیں، کبھی لیبز میں بزی ہیں، کبھی اپنی نوکریوں میں بزی ہیں، کبھی کسی ملٹی نیشنل میں بزی ہیں، یہاں سے وہاں بزی ہیں. بائی چوائس اللہ کے سامنے جھکنا پسند نہیں کیا. دنیا میں بڑے مصروف تھے، حالانکہ اللہ نے بڑی ڈھیل دی تھی. ان کی نافرمانی کے باوجود اللہ نے نعمتوں میں استدراج دیا تھا، اللہ نے خوب نعمتیں نوازی تھیں، لیکن انہوں نے اللہ کی خاطر آنا پسند نہ کیا. یہ وہ لوگ ہیں جو سجدہ نہ کر سکیں گے، جنہوں نے دنیا میں سجدہ نہیں کیا، جو دنیا میں نمازیں نہیں پڑھتے تھے. ہمیں بازار جانا ہے، ہمیں میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے، ہماری کانفرنس ہو رہی ہے، ہماری HR کی جو ہے یہ والی کانفرنس ہو رہی ہے، ہماری یہ پریزنٹیشن ہو رہی ہے، ہم یہاں بزی ہیں. ان کا ذکر ہے تو ان کا حال کیا ہوگا اس دن؟ ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی. یہ جب صحیح اور سالم تھے، اس وقت انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا اور یہ انکار کرتے تھے. اذان کی صدا بلند ہوتی تھی، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. دن میں کتنی مرتبہ مسجد کے میناروں سے یہ آوازیں بلند ہوتی ہیں، لیکن اللہ کے وہ بندے جو ان آوازوں کو سننے کے بعد بھی ان جانوروں کی طرح ہیں، ان گدھوں کی طرح ہیں. جو گدھا بھی آواز سنتا ہے، کان میں اس کے بھی آواز جاتی ہے، وہ تو نماز پڑھنے نہیں جاتا. وہ انسان بھی اس گدھے کے برابر آ گیا، بلکہ اس سے بھی بدتر ہو گیا، اس لیے کہ اس کے پاس تو اللہ نے اس عبادت کی ذمہ داری ڈالی تھی. پس اے نبی، تم اس کلام کے جھٹلانے والوں کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو. ہم ایسے طریقے سے ان کو بدتدریج تباہی کی طرف لے کر جائیں گے کہ ان کو خبر بھی نہ ہوگی. گناہ گار ہوں گے، مگر کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا بدتدریج ان کو تباہی کی طرف لے کر جائیں گے. اسکالرز کہتے ہیں یہ گناہ گار جس پر دنیا برس رہی ہو، اللہ اس کی رسی دراز کرتا جاتا ہے اور پھر اللہ ایک دم سے اس کی رسی کو کھینچ لیتا ہے. اس کو لگتا ہے کہ اس پر اجر برس رہا ہے، حالانکہ وہ اس کا عذاب ہوتا ہے. اور جس کو اللہ تباہی کی طرف لے جائے، اس کی خیر کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا. میں ان کی رسی دراز کر رہا ہوں، میری چال بڑی زبردست ہے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے. کیا تم ان سے کوئی اجر طلب کر رہے ہو کہ یہ اس کی چٹھی کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں؟ کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے یہ لکھ رہے ہیں؟ اچھا، اپنے رب کا فیصلہ صادر ہونے تک صبر کرو اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جاؤ، یعنی یونس علیہ السلام جب اس نے پکارا تھا اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا. اگر اس کے رب کی مہربانی اس کے شامل حال نہ ہوتی تو وہ مذموم ہو کر چٹیل میدان میں پھینک دیا جاتا. فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین، آخرکار اس کے رب نے اسے برگزیدہ فرما لیا اور صالح بندوں میں شامل کیا. جب یہ کافر لوگ کلام نصیحت یعنی قرآن سنتے ہیں تو تمہیں ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں گویا تمہارے قدم اکھاڑ دیں گے. نظروں سے دیکھتے ہیں یعنی اتنی نظر ٹکا کر دیکھا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی طرح سے کانفیڈنس شیٹرڈ کر دیں. مبلغ کو اس طرح سے دیکھنا، اس کو گھبرا دینا کہ وہ اپنی بات صحیح طرح سے بیان نہ کر سکے. اور بہرحال قرآن کے اندر اس پوائنٹ کے اوپر اسکالرز یہ بھی کہتے ہیں کہ نظر کے لیے بھی حدیث میں آتا ہے کہ نظر برحق ہے. العین حق، انسان کی نظروں کے اثرات ہوتے ہیں. جس طرح سے آپ پتھروں کے اندر ریڈیشنز کی وجہ سے، پتھروں میں ریڈیشنز ہوتی ہیں یا پتھروں پر ریڈیشنز ڈالیں تو اس کی وجہ سے پتھر ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے، اسی طرح سے انسان کی آنکھ بھی اثر رکھتی ہے. تو اپنے آپ کو نظر سے بچانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتائی ہیں. آیت الکرسی بتائی ہے، معوذتین بتایا ہے، صبح شام کی دعائیں بتائی ہیں. انشاءاللہ آپ کو نظر سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں گے. آپ اپنی حفاظت دعاؤں کے ذریعے کیجیے. اس میں اس چیز سے کوئی ویلیو نہیں ہے کہ اتنے پیارے پیارے بچوں کے ہاتھوں میں کالے کالے دھاگے باندھ دیتے ہیں. ایک تو ویسے ہی پیارے پیارے گورے گورے ہاتھ، اوپر سے کالے کالے دھاگے. ایک تو اللہ عالم یہ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر لال رنگ کا دھاگا کس چیز کی علامت ہے؟ کالا دھاگا تو ہم نے سنا تھا کہ وہ آیا تھا اور وہ تھا نظر سے بچانے کے لیے، جو لوگ پہناتے تھے بچوں کو بھی اور بڑے بھی پہنتے تھے. یہ ریڈ کلر کا دھاگا کس وجہ سے پہنتے ہیں واللہ عالم، اس کے پیچھے کیا ہسٹری ہے. ہندو پہنتے ہیں جو سکھ ہوتے ہیں، وہ منت کا دھاگا باندھتے ہیں ریڈ کلر کا اپنے ہاتھوں پہ. پتہ نہیں ہماری اس جنریشن کے اندر، اس نسل کے اندر یہ چیز کہاں سے آ گئی کہ چاہے وہ کوئی کسائی ہے، چاہے کوئی رکشے والا ہے، چاہے وہ کوئی اچھی سے اچھی یونیورسٹی میں پڑھنے والا لڑکا ہے یا لڑکی ہے، آپ کو ہر دوسرے بندے کے ہاتھ میں ایک ریڈ دھاگا نظر آتا ہے. اور کبھی پوچھیں آپ اسے کیوں پہنا ہے تو کہتے ہیں فیشن ہے. یہ کون سا فیشن ہے بھائی؟ ریڈ دھاگا ہی کیوں؟ یلو کیوں نہیں ہے؟ گرین کیوں نہیں ہے؟ یہ ریڈ دھاگا ہی کیوں ہے؟ تو اس کو چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہمارے معاشرے میں کوئی چیز ایسی پینیٹریٹ کر رہی ہے جس کی حقیقت ہماری کسی بھی طرح سے نہیں ہے، اور حقیقت ہے نہیں ہے، اسلام میں ان دھاگوں کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اسلام دھاگے باندھنے کی، تعویذ پہننے کی باتیں نہیں کرتا. اسلام بات کرتا ہے دعاؤں کی ڈھال بنانے کی. تو دعاؤں کی ڈھال بنائی جائے، اس سے انسان انشاءاللہ نظر سے، جادو ٹونے سے بچ جائے گا. اور کہتے ہیں یہ ضرور دیوانہ ہے، وما ہوا الا ذکر للعالمین،
حالانکہ یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ سورت الحاقہ مکی سورت ہے، قیامت کا ایک نام ہے الحاقہ، حق ہونے والی، دا ریالٹی، کیپٹل آر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، ثابت ہونے والی، کیا ہے وہ ثابت ہونے والی، اور تم کیا جانو کیا ہے وہ حق ہو کر رہنے والی۔ سمود اور عاد نے اس اچانک ٹوٹ پڑنے والی آفت کو جھٹلایا تو سمود ایک سخت حادثے سے ہلاک کر دیے گئے۔ اللہ کی بے نیازی کا ایک انداز یہاں پر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اللہ نہ ان کے علم سے امپریس ہوا، نہ ان کے کلچر سے امپریس ہوا، نہ ان کی بڑی بڑی ترقی والی گھروں سے امپریس ہوا۔ اللہ نے بتا دیا، اللہ نے تو ختم کر کے رکھ دیا۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہم تو اسی ڈیٹیل میں پڑے رہتے ہیں کہ ڈائننگ ٹیبل پر جو ہم کراکری لگائیں گے اس میں کس سائڈ پر ہم فوک رکھیں گے، کہاں پر ڈیزرٹ سپون رکھیں گے، کہاں پر ہم جو ہے گلاس رکھیں گے اور یہ رکھیں گے۔ کن فکروں میں پڑے ہوئے ہیں؟ یہ بھی اپنے گھروں کی فکروں میں ہی پڑے ہوئے تھے۔ اگر ان فکروں کے ساتھ اللہ یاد ہے تو الحمدللہ، اگر ان فکروں کے ساتھ رب راضی ہے تو الحمدللہ، ورنہ اگر صرف یہ فکریں ہیں کہ نیپکن کون سا ہو، ٹشو کا ڈبہ کون سا ہو، کراکری کون سی ہو، گلاس کرسٹل کے ہوں، چیئرز اور ٹیبل کون سی ہو، ڈائننگ ٹیبل جو ہے وہ کون سی ہو، تو پھر آپ اور میں اسی قوموں کی طرح اپنے گھروں کے اندر غرق ہو کے رہ گئے ہیں جن قوموں کو اللہ نے اپنے عذاب سے غرق کیا تھا۔ تو اس کو یہاں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے کہا کہ وہ حادثے سے ہلاک کر دیے گئے، کیوں؟ اس لیے کہ اپنے گھروں میں مصروف رہتے تھے، اور عاد ایک بڑی شدید طوفانی آندھی سے تباہ کر دیے گئے۔ بے انتہا تیز ٹھنڈی ہوا اللہ تعالیٰ نے ان پر چلا دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلسل 7 رات اور 8 دن ان پر مسلط رکھا۔ تم وہاں ہوتے تو دیکھتے کہ وہاں اس طرح وہ پچھڑے پڑے ہیں جیسے وہ کھجور کے بوسیدہ تنے ہیں۔ اب کیا ان میں سے کوئی تمہیں باقی نظر آتا ہے؟ کوئی کیا اس کے ریمننٹس تمہیں نظر آتے ہیں؟ امیجن کریں کیسے ہوا چلی ہوگی اور کس طرح سے ہوا نے لوگوں کو اٹھا اٹھا کر پٹخا ہوگا، ایک ایک کو۔ اسی خطائے عظیم کا ارتکاب فرعون اور اس سے پہلے کے لوگوں نے اور تلپٹ ہو جانے والی بستیوں نے کیا۔ ان سب نے اپنے رب کی اور رسول کی بات نہ مانی تو اس نے ان کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑا۔ جب پانی کا طوفان حد سے گزر گیا تو ہم نے تم کو کشتی میں سوار کر دیا۔ ہم نے تم کو کشتی میں سوار کر دیا؟ آپ سوار تھیں کشتی میں؟ آپ اور میں سوار تھے اس کشتی میں؟ اللہ نے کیا کہا ہے؟ اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے تمہیں اس کشتی میں سوار کر دیا۔ انا لما طغى الماء حملناکم، تم کو سوار کر دیا۔ تو یہ اس لیے کہا ہے اللہ تعالیٰ نے تم کو سوار کر دیا۔ آپ اور میں سوار نہیں تھے، لیکن ہمارے اینسیسٹر سوار تھے۔ آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، اسی لیے آدم ثانی کہا جاتا ہے، ایڈم دا سیکنڈ، اس لیے کہ جو لوگ اس کشتی پر سوار ہوئے تھے پھر انہی سے بس دنیا چلی آگے، تو ہم انہی کے ہمارے وہی اینسیسٹرز ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا حملناکم، ہم نے تم کو سوار کر دیا، تاکہ اس واقعے کو تمہارے لیے ایک سبق آموز یادگار بنا دیں اور یاد رکھنے والے کان اس کی یاد کو محفوظ رکھ لیں۔ پھر جب ایک دفعہ سور میں پھونک مار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ قرآن میلو ڈرامیٹک بات نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نے تو یہ پیل ریفلیکشن دیا ہے قیامت کا۔ جب قیامت آئے گی اور جس طرح سے دنیا کی عمارتیں گریں گی، جس طرح سے پہاڑ اپنی جگہ سے ہلیں گے، جس طرح سے سمندر بکھر کر باہر آ جائیں گے، جس طرح سے درخت اپنی جڑوں سے اکھڑ جائیں گے اور ہوا میں اڑ رہے ہوں گے، ہو سکتا ہے گریویٹیشنل فورس ختم ہو جائے، انسان بھی اڑے پھر رہے ہوں گے، کیا اس وقت انداز ہوگا آپ اور میں اندازہ نہیں کر سکتے۔ ہمارے کچن میں 2 گلاس ٹوٹتے ہیں زمین پر گر کر یا آپس میں ٹکرا کر تو کیسے زوروں کی آواز آتی ہے۔ امیجن کریں میٹل سے ٹکرا رہا ہوگا، پہاڑوں سے ٹکرا رہے ہوں گے، کیا آوازیں ہوں گی، کیا اس وقت اللہ کی طرف سے جو ہے انداز ہوگا کہ اللہ نے کہا ایک ہی چوٹ میں اللہ پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دے گا۔ کس چیز سے ٹکرائے گا پہاڑ؟ کیا پہاڑوں کی آپس میں کولیجن ہوگی کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے؟ اس روز وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا جو ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں، اس وقت وہ پریکٹیکلی ہو جائے گا۔ اس دن آسمان پھٹے گا، اس کی بندش ڈھیلی پڑ جائے گی، فرشتے اس کے اطراف اور جوانب میں ہوں گے، 8 فرشتے اس روز تیرے رب کا عرش اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ وہ دن ہوگا جب تم لوگ پیش کیے جاؤ گے، تمہارا کوئی بھی راز چھپا نہ رہ جائے گا۔ اللہ کا عرش فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، اسکالرز کے مطابق آیت متشابہات ہیں۔ اس کو چھوڑیں، اپنی فکر کریں، کتنی تیاری کی اس دن کی؟ کیا اس دن کے آنے سے پہلے آپ نے اور میں نے جنت کمانے کے سارے کام کر لیے؟
کیا آپ نے اور میں نے اپنی وہ سب بیک پیک کر لیے جو جب روز محشر اللہ کے سامنے جائیں گے اور وہ بیک پیک کھلے گا تو ان میں سے نیک نیک اعمال کی خوبصورت خوبصورت چیزیں نکلیں گی؟ اس کی فکر کریں. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. اس وقت جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیے جائے گا وہ کہے گا لو دیکھو پڑھو میرا نامہ اعمال، میں سمجھتا تھا کہ مجھے ضرور اپنا حساب ملنے والا ہے. یہ اس انسان کا ذکر ہے جس انسان کو اللہ تعالیٰ دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیں گے اور اس کے بعد مثال کے طور پر اس سے کہا جائے گا کہ اچھا بس چلو تم گریجویٹ کر گئے، جاؤ دوسری طرف چلے جاؤ. یہ دوسری طرف جائے گا اور وہاں جا کے لوگوں کو چیخ چیخ کر بتائے گا کہ دیکھو میں گریجویٹ کر گیا، دیکھو میں کامیاب ہو گیا، دیکھو میری کتاب، تم بھی پڑھو میرا نامہ اعمال، دیکھو میرے نامہ اعمال میں یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے. اسکالرز کہتے ہیں کہ بعض جگہوں پہ شاید ایسا ہو کہ اللہ نے کسی بندے کے نامہ اعمال میں دیکھا ہو کہ کہیں کوئی گناہ ہے، لیکن اللہ اس کا ذکر کیے بغیر کہ اچھا چلو آگے چلو آگے چلو آگے چلو، اس کو نیکیاں ملتی رہیں، اس کی نیکیاں ملتی رہیں اور اللہ اس بندے کو گریجویٹ کر دے، اللہ اس کو پاس کر دے. اس انسان کی یہاں تصویر کھینچی گئی ہے. اور دیکھیں انسان کے اندر اپنی چیزوں کو ایگزیبیشن کرنے کا ایلیمنٹ موجود ہے. انسان ایگزیبیشنسٹ ہے. انسان چاہتا ہے کہ جو اس کے اندر خوبی ہے وہ دوسروں کو نظر آئے. انسان چاہتا ہے کہ جو اللہ نے اس کو صلاحیتیں دی ہیں وہ دوسروں کو نظر آئیں. تو اپنی اس خوبی کو، اپنی اس ایگزیبیشن کی صلاحیت کو قیامت کے لیے سنبھال کر رکھیں، اس دن کے لیے. فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. اس دن لوگوں کو دکھائیے گا اپنا نامہ اعمال، اس دن ایگزیبیشن کیجیے گا اپنے نامہ اعمال کا، جس دن گریجویٹ کر جائیں گے، جس دن پاس ہو جائیں گے، جس دن جنت کا بورڈنگ پاس ایشو ہو جائے گا. جن بچوں کا اچھا ریزلٹ آتا ہے وہ اپنی رپورٹ کارڈ کو ہاتھوں میں اڑاتے ہوئے لے کر آتے ہیں، اور جن بچوں کا ریزلٹ اچھا نہیں آتا وہ کہتے ہیں یا اللہ جھوٹ، نہ اماں نظر آئے نہ ابا نظر آئے، اور رپورٹ کارڈ بیگ کے اندر کہیں بند ہوتی ہے. اماں کہتی ہے رپورٹ لے کر آؤ، بہت نیند آ رہی ہے میں سونے جا رہا ہوں، سخت نیند آ رہی ہے مجھے میں تو سونے جا رہا ہوں. جس کا ریزلٹ اچھا آتا ہے وہ فلانٹ کرتا ہے. تو دنیا فلانٹ کرنے کی جگہ نہیں ہے. یہاں پر صرف اچھے اعمال جمع کریں اور آخرت میں جا کے اپنے ان اچھے اعمال کو فلانٹ کیجیے گا. پس وہ دل پسند عیش میں ہوگا، عالی مقام جنت میں، جس کے پھلوں کے گچھے چھکے پڑ رہے ہوں گے. ایسے لوگوں سے کہا جائے گا مزے سے کھاؤ اور پیو ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے ہیں. یعنی قیامت اور اکاؤنٹیبلٹی کا یقین رکھتے ہوئے انسان اس دنیا میں عمل کرے. اللہ وہاں پر ایک ایک چیز کی، ایک ایک بھاگ دوڑ کی، ایک ایک عمل کی، ایک ایک جہاد کی، ایک ایک قربانی کی بہترین فارم میں آپ کو اور مجھے جو ہے سیٹسفیکشن کروا دیں گے. اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا کاش میرا نامہ اعمال مجھے نہ دیا گیا ہوتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے. کاش میری وہی موت جو دنیا میں آئی تھی فیصلہ کن موت ہوتی. آج میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا. چاہے مجھے دنیا میں معلوم ہو جاتا ہے جو میں نے اتنی جیولری ڈائمنڈ کی اکٹھی کی، جو میں نے اتنا گولڈ اکٹھا کیا، جو میں نے اتنی وارڈروبز اکٹھی کی، جو میرے واش روم میں اتنا جکوزی لگا ہوا تھا، وہ میرے کسی کام نہ آیا. میرے بڑے بڑے گھر میرے کسی کام نہ آئے. میری اپنی اولاد جن کو میں نے اپنے ہاتھوں سے تیار کر کر کے بنا سنوار کے لوگوں کے سامنے پریزنٹ کیا، اپنی اولاد کو میں نے اسلام نہ سکھایا، آج وہ اولاد میرے کسی کام نہ آئی. اللہ نے کہہ دیا ما اغنی عنی مالیہ، حسرت کرے گا کہ آج میرے کام کچھ نہیں آیا. ہلاک انی سلطانیہ، میرا سارا اقتدار ختم ہو گیا. بڑے ٹائٹل لگے ہوئے تھے، فلاں صاحب فلاں صاحب، اور انسانوں کی جو تھی وہ جان نکلتی تھی ان سے ملتے ہوئے کہ یہ فلاں CEO ہیں، فلاں کمپنی میں یہ کام کرتے ہیں، فلاں ملٹی نیشنل میں یہ کام کرتے ہیں، بڑا اونچا مقام ہے ان کا، بہت بڑے جو ہیں پولیٹیشین ہیں، بہت بڑے بیوروکریٹ ہیں، بہت بڑے وڈیرے ہیں، بہت بڑے فیوڈل لارڈ ہیں. ہلاک انی سلطانیہ، ہلاک ہو گیا، ختم ہو گیا سارا اقتدار، اب کوئی ویلیو نہیں ہے. کتنا ہی بڑا کوئی پوزیشن والا ہو، کتنے ہی بڑے سٹیٹس والا ہو، ادھر اس کی موت ہوتی ہے، ادھر کہتے ہیں باڈی کو کب دفنائیں گے، لاش کو کب لے کر جائیں گے، باڈی کو کس وقت نہلائیں گے. نام ختم، ٹائٹل ختم، کون تھا، کیا نام تھا، کس یونیورسٹی میں پڑھا تھا، کتنے ہائر کریڈینشیلز رکھتا تھا، کیا بہترین پروفیشن تھا، سب ختم. ادھر آنکھ بند، ادھر دنیا کی چیزیں الگ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. انسان کا نام اس سے پہلے الگ ہوتا ہے. تو کہتے ہیں باڈی کو کس وقت لے کے جائیں گے. کوئی یہ نہیں کہتا کہ میری باڈی پڑی اور کہیں کہ عائشہ کو کب لے کر جائیں گے. کوئی کہتے ہیں باڈی کو کب لے کر جائیں گے، میت گاڑی کب آئے گی، میت کو کب لے کر جائیں گے. آپ کے نام اور ٹائٹل بدل جاتے ہیں. تو دنیا کی ایسٹس دھوکہ ہے. ان دھوکے کے اندر آ کر اللہ کی نافرمانیاں نہ کریں.
اللہ تو میری اور آپ کی شکلوں کو نہ دیکھتا، نہ اعمال کو نہ میرے اور آپ کے کپڑوں کو دیکھتا ہے، اللہ میرے اور آپ کے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اللہ نہیں فکر کرتا کس سٹیٹس کا کون سا بندہ ہے، کس گھر میں کون رہتا ہے، کس کی اولاد جو ہے وہ کتنی اچھی یونیورسٹیز میں پڑھتی ہے۔ اللہ دیکھتا ہے کس کے اعمال جو ہیں وہ تقوی والے ہیں، اللہ اس چیز کی فکر کرتا ہے۔ کیا کہا جائے گا پھر ایسے انسان سے؟ خذوہ فغلوہ، حکم ہوگا پکڑو اسے اور اس کی گردن میں توق ڈال دو۔ ثم الجحیم صلوہ، اسے جہنم میں جھونک دو۔ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، اس کو 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں جکڑ دو۔ غریبوں کو بے عزتی کے ساتھ معاملہ ان کے ساتھ کیا کرتا تھا، غریبوں کو تھرڈ کلاس لوگ سمجھا کرتا تھا، غریبوں کے ساتھ بہت ہی سخت اور روڈ معاملہ کیا کرتا تھا۔ ایروگنس ہوتا ہے نا، امیر لوگوں کے اندر بڑا ایروگنس ہوتا ہے، جن کو اللہ نے مال دیا ہوتا ہے ان کے اندر بہت انا ہوتی ہے، بہت تکبر ہوتا ہے۔ کوئی لینے آ گیا، اس کے ہاتھ پہ پیسے رکھ دیے، اس کے بعد اب وہ پھر کھڑا ہوا ہے، شکل کیا دیکھ رہے ہو، جا کیوں نہیں رہے ہو؟ یہ تکبر۔ کس کا انتظار کر رہے ہو؟ دے تو دیا ہے، مانگتے ہی رہتے ہو، ہر وقت ہاتھ پھیلاتے رہتے ہو۔ یہ انداز اللہ نے بھی کیا کہا، اس کو 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں جکڑ دو۔ ایٹیٹیوڈ تھا نا اس کا، دنیا میں شریعت کی پابندی برداشت نہیں ہوتی تھی، اب برداشت کرو جہنم کی سزاؤں کو۔ یہ نہ اللہ بزرگ و برتر پر ایمان لاتا تھا، نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا، محتاجوں کو کھانا نہیں کھلاتا تھا۔ محتاجوں کو کھانا کھلانا انسان کو جہنم کی آگ سے بچاتا ہے۔ اور آپ اور میں ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں ہمارے اور آپ کے لیے یہ فائدہ سمیٹنا ہماری ناک کے نیچے موجود ہے۔ غریب ملک میں رہنا بھی بڑی اللہ کی نعمت ہوتا ہے کہ آپ کو موقع مل جاتا ہے کہ آپ غریبوں کو خوب کھانا کھلا سکیں اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھ سکیں۔ لہٰذا آج نہ اس کا کوئی غم یار غم خوار ہے، نہ زخموں کے دھون کے سوا اس کے لیے کوئی کھانا جسے خطا کاروں کے سوا کوئی نہیں کھاتا۔ بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی بھی جو تم دیکھتے ہو، ان کی بھی جو تم نہیں دیکھتے۔ یہ ایک رسول کریم کا قول ہے، کسی شاعر کا قول نہیں ہے، تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو، اور نہ یہ کسی کاہن کا قول ہے، تم لوگ کم ہی غور کرتے ہو۔ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور اگر اس نبی نے خود گھڑ کر کوئی بات ہماری طرف منسوب کی ہوتی، ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے اور اس کی رگے گردن کاٹ ڈالتے۔ کتنے سخت الفاظ استعمال کیے گئے۔ خطاب اللہ کے رسول سے، عتاب ہم لوگوں کے اوپر کہ اپنی طرف سے شریعت کے اندر ایڈیشنز مت کرنے لگ جانا، ورنہ اللہ کا غصہ سخت بھڑکتا ہے، اللہ کا غضب سخت بھڑکتا ہے۔ پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس کام سے روکنے والا نہ تھا۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، در حقیقت یہ پرہیزگار لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ جھٹلانے والے ہیں۔ ایسے کافروں کے لیے یقیناً یہ موجب حسرت ہے، اور یہ بالکل یقینی حق ہے۔ قیامت کے روز بہت پچھتائیں گے کہ کاش ہم نے دنیا میں سن لیا ہوتا۔ قیامت کے روز بہت پچھتائیں گے، کاش ہم نے سننے کی طرف عمل دوڑائے ہوتے، عمل کیے ہوتے، غریبوں کی مدد کی ہوتی۔ قرآن تو آیا ہے ہدی للناس، مگر ہم انسان اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، میجورٹی انسان اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، صرف متقی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ فسبح، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بسم ربک العظیم، اپنے رب کے عظیم نام کی تسبیح کرو۔ ہم بھی کہیں سبحان ربی العظیم۔ سورت معارج، معارج کا مطلب ہوتا ہے بلندی، سیڑھی، دونوں طرح سے آتا ہے۔ معراج کا لفظ بھی اسی سے نکلا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج پر گئے تھے، بلندی کے لیے آتا ہے معراج، معارج اس کی جمع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له ضعف من اللہ ذی المعارج، مانگنے والے نے عذاب مانگا ہے، وہ عذاب جو ضرور واقع ہونے والا ہے، کافروں کے لیے ہے، کوئی اسے دفع کرنے والا نہیں ہے، اس خدا کی طرف سے ہے جو عروج کے زینوں کا مالک ہے۔ ملائکہ اور روح اس کے حضور چڑھ کر جاتے ہیں ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ اور آج ہم جانتے ہیں کہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی نے فزکس کے اندر یہ بات بتا دی ہے کہ کائنات کے اندر مختلف پلانٹس کے اوپر وقت کا معاملہ مختلف ہے، وقت کے پیرامیٹرز مختلف ہیں۔ اللہ کے ہاں ایک دن کی مقدار 50,000 سال ہے، واللہ عالم اس کا کیا معاملہ ہوگا، وہیں جا کر پتہ چلے گا۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فصبر صبرن جمیلا، صبر کرو شائستہ صبر۔ آخرت پر پختہ یقین صبر کو آسان بنا دیتا ہے۔ صبر کرنا چاہتے ہیں، آخرت کو یاد رکھیں، ایمان بالآخرہ مضبوط رکھیں، اکاؤنٹیبلٹی کو یاد رکھیں، صبر کرنا آسان ہو جائے گا۔ انسان صبر میں
کیسے پتا چلے گا کہ یہ انسان صبر کرتا ہے؟ جو اپنے آپ کو مشکل میں پرسکون رکھتا ہے، جس کے مزاج میں مشکل میں خرابی نہیں آتی، جو غصے میں کنٹرول کر لیتا ہے، وہ صبر کر سکتا ہے۔ جس نے سارا دن آپ کو کسی نے غصہ ہی نہیں دلایا، اس دن آپ نے اپنی پیٹھ تھپ تھپائی، واہ واہ آج میں نے غصہ نہیں کیا، کیا آپ نے تیر مارا؟ جس دن آپ کے سامنے لوگ ایسے کام کریں جس سے آپ کو غصہ آئے اور اس دن آپ اپنے غصے کو تھام لیں، تو آپ نے صبر کا مظاہرہ کیا۔ ایسے صبر کرو کہ سامنے والا دیکھ کے متاثر ہو جائے کہ صبر کیسے کیا جاتا ہے، سامنے والے کو بھی ٹیمپٹیشن ہو کہ وہ صبر کرے۔ سب سے خوبصورت صبر وہ ہے جو دیکھنے والے کو نظر آ جائے کہ اس بندے نے صبر کیا ہے، آس پاس کے لوگ محسوس کر لیں کہ یہ انسان صبر کرنے والا ہے۔ یہ لوگ اسے دور سمجھتے ہیں، ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں۔ وہ عذاب اس روز ہوگا جس روز آسمان پگھلی ہوئی چاندی کی طرح ہو جائے گا اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون جیسے ہو جائیں گے، اور کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست کو نہ پوچھے گا۔ سب BFF کو یاد کر لیں، اپنے اپنے بیسٹ فرینڈ فار ایور، سب کو، جن کی خاطر اماں کو ناراض کرتے ہیں، جن کی خاطر جو ہیں اماں سے ناراضگی مول لے کر اور جا جا کر ان کے فرینڈز کے ساتھ ٹائم گزارتے ہیں، جن کے ساتھ گھنٹوں چیٹنگ کرتے ہیں، جن کے ساتھ گھنٹوں ٹیکسٹنگ کرتے ہیں، جن کے ساتھ بیٹھ کے واٹس ایپ بھی ہو رہا ہوتا ہے، اسکائپ بھی ہو رہا ہوتا ہے، اور اماں کہتی ہیں بیٹا تھوڑی دیر میرے پاس بھی آ کر بیٹھ جاؤ۔ اماں آپ کو نہیں پتا میں کتنا پڑھ رہی ہوں۔ سب پتا ہوتا ہے اماؤں کو کہ بیٹیاں کتنا پڑھتی ہیں اور کتنا جو ہیں وہ ادھر ادھر کے کاموں میں مصروف رہتی ہیں۔ اس دن سب جگری دوست ایک دوسرے سے الگ الگ ہو جائیں گے، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے، پھر بھی لفٹ نہیں کرائیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں خیال شاید ایک دوسرے کو نظر ہی نہیں آئیں گے، نہیں، دیکھ رہے ہوں گے۔ اولاد بھی والدین کو دیکھ رہی ہوگی، والدین اولاد کو دیکھ رہے ہوں گے، مگر کوئی ایک دوسرے کو جہنم سے بچانے کے لیے والنٹیئر نہیں کرے گا۔ مجرم چاہے گا اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنے قریب ترین خاندان کو جو اسے پناہ دینے والا تھا، روئے زمین کے سب لوگوں کو فدیے میں دے دے۔ آپ دیکھیں ذرا سیکوینس جو اللہ تعالیٰ نے بتائی، اللہ کی شان، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ۔ بیٹے کو تو انسان سب سے آخر میں دینا چاہے۔ اگر ہم سیکوینس اس کی یہاں دیکھیں جو آیات کے اندر آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا اولاد، پھر کہا بیوی، پھر کہا بھائی، اور پھر قریب ترین خاندان۔ حالانکہ ہمارے حساب سے تو یہ الٹا ہونا چاہیے تھا، پہلے قریب ترین خاندان کو دینے کو تیار ہوتا، پھر بھائی کو ہوتا تیار دینے کو، پھر بیوی کو، اور پھر آخر میں کہیں جا کے اولاد کو۔ انسان پر آزمائش کا ایسا معاملہ ہوگا کہ انسان اپنی محبوب ترین چیز اللہ کو دینا چاہے گا، اللہ مجھے جہنم سے بچا لے۔ کیوں بچا لے؟ اور یہ تدبیرات اس سے نجات اس لیے بچا لے کہ اللہ مجھے یہ تدبیر نجات دلا دے جہنم سے، ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا بالکل نہیں، کلا انہا لظا، وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ کی لپٹ ہوگی جو گوشت پوست کو چاٹ جائے گی۔ اور ان آیات میں بالکل مبالغہ نہیں ہے، یقین کرنے کی ان آیات پر ضرورت ہے تاکہ آپ اور میں اپنے عمل کو پلٹ سکیں، تاکہ آپ اور میں اپنے ایمان پر ثابت قدم رہ سکیں۔ امیجن کریں آپ اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو آگ میں پھینک رہی ہیں۔ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے تو ایک ماں ہونے کی حیثیت سے امیجن نہیں کر سکتے، ہم تو اپنے بچوں کو بخار میں نہیں دیکھ سکتے۔ 3 دن بچے کا بخار نہ اترے، مائیں کہتی ہیں اللہ اس کا بخار اتار دے، مجھے بخار چڑھ جائے۔ یہ تو ماؤں کا حال ہوتا ہے، اور کہاں مائیں اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کو جہنم کی آگ میں پھینک رہی ہوں گی۔ پکار پکار کر یہ آگ اپنی طرف بلائے گی ہر اس شخص کو جس نے حق سے منہ موڑا اور پیٹ پھیری اور مال جمع کیا اور سینت سینت کر رکھا۔ قرآن بھی تو پکار رہا ہے۔ قرآن میں کتنی دفعہ پکار آئی، سورہ قمر کے اندر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ کی بات پر بھی تو پکار آ رہی ہے۔ دنیا پر لبیک کہتے ہو، آخرت پر لبیک نہیں کہتے؟ جہنم کے کاموں پر لبیک کہتے ہو، جنت کمانے والے کاموں پر لبیک نہیں کہتے؟ جس طرح جہنم پکار رہی ہے ایسے جنت بھی تو پکار رہی ہے۔ پلٹو اپنے اللہ کی طرف، کیوں فالس سٹینڈرڈز کا شکار ہو؟ کیوں اسی دنیا میں ہی بالکل گم ہو کے رہ گئے ہو؟ دنیا بھی چلاؤ اور دین بھی، لیکن اپنا دنیا ایسے مت چلانا کہ تمہیں دین کو کمپرومائز کرنا پڑے۔ مومن کبھی بھی اس حال میں نہیں ہوتا کہ دنیا والے اس سے خوش ہوں اور رب اس سے ناراض ہوں۔ مومن کی زندگی میں یہ معاملہ تو ہو سکتا ہے کہ دونوں اس سے راضی ہوں۔ مومن کی زندگی میں یہ معاملہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ ناراض ہوں، اللہ راضی ہوتا ہے۔ یہ معاملہ کبھی نہیں ہوتا کہ اللہ ناراض ہوں اور لوگ راضی ہوں۔ اللہ نے کہا ان الانسان خلق ہلوعا، انسان تھوڑ دلا پیدا کیا گیا ہے۔ ہلو کہتے ہیں اینگزائٹی کو، کہ جو میرے پاس نہیں ہے بس وہ مجھے مل جائے، جس کی میں خواہش کروں وہ اسی وقت مجھے مل جائے۔ میں نے رات کے 11 بجے 12 بجے 1 بجے پیزا کھانا ہے، بس ابھی پیزا آرڈر کروائیں، ابھی چاہیے، صبح بھی نہیں، شام میں بھی نہیں، ابھی فوراً چاہیے۔
جو چیز کی تمنا دل میں اٹھے اسے فوراً پورا کرنا. اور ہلو کے اندر کیا آتا ہے کہ جو میرے پاس ہو وہ کسی اور کے پاس نہ ہو. دنیا کے ساتھ یہی غم آپ کے اور میرے لگے ہوئے ہیں، اور ہم انسان اسی ریٹ ریس میں لگ کر اپنے آپ کو صرف اور صرف گھٹن کا شکار کرتے ہیں. ہر انسان کے اندر گھٹن ہے، ہر انسان کے اندر پریشانیاں ہیں، انگزائٹی ہے، ہلو ہے، ڈپریشن ہے، سیڈنس ہے، سٹریس ہے. کیوں؟ بس ایک دوسرے سے آگے نکل جائیں. جو اس کے پاس ہے وہ میرے پاس کیوں نہیں ہے، اور جو میرے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس کیوں ہے، تو میں پھر ایسی چیز لے لوں جو کسی کے پاس بھی نہ ہو. اور زندگیاں گزر رہی ہیں اس کے اندر، وقت گزر رہا ہے اس کے اندر. انسان اس ہلو کے اندر اپنی آخرت کے قریب ہو رہا ہے. ہر قدم، ہر سانس اس کو موت کے قریب کر رہی ہے، لیکن اس کا ہلو اس کو جنت کے قریب نہیں ہونے دے رہا. جب اس پر مصیبت آتی ہے گھبرا اٹھتا ہے، اور جب اسے خوشحالی نصیب ہوتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے. مگر وہ لوگ اس عیب سے بچے ہوئے ہیں جو نماز پڑھنے والے ہیں، جو اپنے نماز کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں. نماز کی پابندی کیسے کرتے ہیں؟ ہر نماز کو خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں. پھر اسکالرز یہ بھی کہتے ہیں کہ نماز کی پابندی کے اندر یہ بات بھی آتی ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں. ایک بات، ہر نماز کو زندہ نماز پڑھتے ہیں، اور ان کی ہر نماز شروع سے لے کر، یعنی تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک اللہ کے ذکر سے تر ہوتی ہے. ان کو ہر نماز میں اللہ یاد آتا ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ کا اور میرا ذہن جو ہے وہ ہر چیز کی طرف جائے، ہر علم کی طرف جائے، لیکن اللہ کے علم کی طرف نہ جائے. ہمیں ہر بات یاد آئے، ہمیں سٹاک بھی یاد آئے، ہمیں بینک بیلنس بھی یاد آئے، ہمیں اپنا ریئل اسٹیٹ بھی یاد آئے، ہمیں اپنے اولاد کے اسکول کے ایڈمیشنز بھی یاد آئیں، ہمیں اپنی اولادوں کی یونیورسٹی کے ریزلٹ بھی یاد آئیں، ہمیں اپنی گولڈ کی پرائز بھی یاد آئے، ہمیں ڈالر کی سٹاک مارکیٹ بھی یاد آئے، لیکن نہ یاد آئے تو نماز میں رب یاد نہ آئے. یہ حال نہیں ہوتا ان لوگوں کا. یہ وہ لوگ ہیں جو نمازوں کو زندہ نماز پڑھتے ہیں، بندوں کے حق ادا کرتے ہیں اللہ کے حق کے ساتھ، جن کے مالوں میں سائل اور محروم کا ایک مقرر حق ہے، جو روز جزا کو برحق مانتے ہیں، جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، کیونکہ ان کے رب کا عذاب ایسی چیز نہیں ہے جس سے کوئی بے خوف ہو. اور کیا کرتے ہیں؟ والذین هم لفروجہم حافظون، یہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. علم آخرت اور خوف آخرت یہ انسان کو جہنم کی آگ سے بچا لیتا ہے. اور جب علم آخرت ہو اور خوف آخرت ہو تو انسان اپنی شہوت پر، اپنے جذبات پر، اپنے ٹیمپٹیشنز پر بڑا کنٹرول کر لیتا ہے، تھام کر رکھتا ہے. انسان کے جذبات میں اگر یہ اللہ کا خوف ہوگا تو ہی یہ اس کو تھام کر رکھ سکتے ہیں. اور شرمگاہ کی حفاظت کے اندر شرمگاہ کی طرف لے جانے والے وہ سارے عوامل آتے ہیں جن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھ زنا کرتی ہے، کان زنا کرتے ہیں، ہاتھ زنا کرتے ہیں، شرمگاہ تو اس کی تصدیق کر دیتی ہے. تو اپنی آنکھوں کو بھی زنا سے بچانا ہے، اپنے کانوں کو بھی زنا سے بچانا ہے. ایسا میوزک نہ سنیں جس میں صرف اور صرف لسٹ ہے، بلکہ میوزک تو سنا ہی نہیں جا سکتا، اس لیے کہ میوزک کے اندر ہوتا کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو غنا ہے، یہ غنا انسان کو زنا تک لے جاتا ہے. غنا موسیقی کو کہتے ہیں. تم اپنے کانوں کو زنا والی چیزیں نہیں سنا سکتے. اور ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے گھر کو پاک صاف، آپ نے اپنا ڈرائنگ روم صاف کیا، سیٹ کیا، پوری ٹیبل سیٹ کر لی، آپ نے کرٹن، صوفے فرسٹ کلاس سیٹ کر لیے عید کے لیے، اور آپ نے اپنی ڈائننگ ٹیبل کے اوپر لا کر فضلہ رکھ دیا. یہ ممکن ہے؟ کبھی کوئی ایسا کرتا ہے؟ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، ہم حج اور عمرے کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں، اور اس کے بعد اپنے کانوں کو زنا کے اندر انوالو کر لیتے ہیں. یہ پیراڈاکس ہے. اس پیراڈاکس سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے. یہ اللہ کے بندے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، بجز اپنی بیویوں یا اپنی مملوکہ عورتوں کے، جن سے محفوظ نہ رکھنے پر ان پر کوئی ملامت نہیں. البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، جو اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنے عہد کا پاس کرتے ہیں، جو اپنی گواہیوں میں راست بازی پر قائم رہتے ہیں، جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں. آخر میں پھر بریکٹ کی طرح آ گیا، اولئک فی جنات مکرمون، یہ لوگ عزت کے باغوں میں رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے یہاں کریکٹر بتا دیا ہے، یہ کرائیٹیریا ہے، اور اسکالرز کے مطابق سورہ معارج میں جو کرائیٹیریا ان صفات کے ساتھ آیا ہے یہ ایک مسلمان کے بیئر منیمم عمل کرنے کا کرائیٹیریا ہے. ہمارا حال تو یہ ہوتا ہے کہ ادھر ہم جائے نماز پر کھڑے ہوتے ہیں، ادھر ہمارا ذہن بھٹکنا شروع کر دیتا ہے. تو اپنی نمازوں کی حفاظت سے شروع کریں، اپنی نمازوں کو زندہ نمازیں بنائیں. یہ لوگ عزت کے ساتھ باغوں میں رہیں گے. بس اے نبی، کیا بات ہے کہ یہ منکرین دائیں اور بائیں سے گروہ در گروہ تمہاری طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں. کیا ان میں سے ہر ایک کو یہ لالچ ہے کہ وہ نعمت بھری جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟
ہرگز نہیں، ہم نے جس چیز سے ان کو پیدا کیا ہے اسے یہ خود جانتے ہیں، پس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی، ہم اس پر قادر ہیں کہ ان کی جگہ ان سے بہتر لوگ لے آئیں، کوئی ان سے بازی لے جانے والا نہیں، لہٰذا انہیں اپنی بےہودہ باتوں اور اپنے کھیل میں پڑا رہنے دو، یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ یعنی ان کو خود کانشیسنس نہیں ہے اپنے اعمال کے بارے میں، ان کو خود احساس نہیں ہے قیامت آنے والی ہے، تو ان کو چھوڑ دو، ان کو بحثیں کرنے دو۔ جب یہ اپنی قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑے جا رہے ہوں گے جیسے اپنے بتوں کے استحانوں کی طرف دوڑ رہے ہوں، ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی، وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ یہ دن ہے خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، ہر ایک پر یہ دن آنا ہے۔ جب ریس شروع ہو جائے گی تو سب کو بھاگنا ہوگا، جیسے ریس شروع ہوتی ہے تو وہ ایک گن سے شاٹ کرتے ہیں یا الارم بجاتے ہیں، سب بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کا فرشتہ سور میں پھونک مارے گا، سب اپنی قبروں سے بھاگ نکلیں گے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیل ہوتے، اگر اللہ کے رسول کسی کو اپنا خلیل بناتے، کہا کرتے تھے میں نے کوئی تیاری نہیں کی اپنے آخرت کے دن کی۔ وہ کہا کرتے تھے کہ میں نے اپنے آخرت کے دن کی کوئی